الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وبعد۔ مقرر کو یہاں بلانے سے پہلے میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ بے شک ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن میں حسب معمول آپ کے سامنے مختصر سا آپ کا تعارف رکھتا ہوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس، ایم سی اے، ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی اور صدر ہیں۔ آپ آل انڈیا دعویٰ سینٹر ایسوسی ایشن یعنی ایڈکا کے شورا ممبر بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور اسی طرح تقابلی مذاہب پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے اور ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے آپ نے بہت سے ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعویٰ سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعویٰ سینٹر المعابدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں آپ نے خطاب فرمایا ہے۔ میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں اور ان کے عنوان پر ہم سبوں کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج میں آپ تمام کے سامنے جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے بندوں کے حقوق یا حقوق العباد۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے یہ لفظ، یہ ٹرم سنا نہ ہو کبھی، حقوق العباد، بندوں کے حق۔ تو آج انشاءاللہ عزیز بندوں کے حق، اس کی کیا اہمیت ہے، نہ ادا کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے کہ جب انسان سماج میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے کچھ حقوق ہم پر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے، سماج میں رہنے کی وجہ سے، کمیونٹی میں رہنے کی وجہ سے۔ اگر یہ حقوق کو ہم نہ جانیں، ان حقوق کو ہم نہ سمجھیں، ان حقوق کو نہ مانیں، ان حقوق کو، ان رائٹس کو پامال کرے، ان حقوق کو معمولی سمجھ کے یوں ہی ترک کر دے، اور پھر اپنے بھائی کا، اپنے پڑوسی کا، اپنے رشتہ داروں کا، سماج کے غریب طبقے کا، اسی طرح دوسرے مسلمانوں کا، انسانوں کا حق مارتے جائے اور اس کو معمولی سمجھیں، تو یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے وہ بہت ہی خطرناک کام کر رہا ہے اور بہت ہی خطرناک راہ پر چل پڑا ایسا انسان۔ اور بہت سی مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگوں کو کسی چیز کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی ہے،
نتیجتاً اہمیت نہ پتہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ضائع کرنا آسان ہو جاتا ہے. جس کی مثال میں یوں دوں گا کہ سمجھ لیجئے آپ کے کوئی ریلیٹیو ہے، وہ امریکہ سے یا یورپ سے آتے ہیں اور سب سے لیٹسٹ، سب سے جدید کوئی ٹیکنالوجی والی کوئی چیز لا کر دیتے ہیں جو اس ملک میں ہمارے ابھی دستیاب نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے لوگوں کو. اب ہوتا یوں ہے کہ جب وہ چیز آپ اپنے پاس استعمال کرتے ہیں تو آپ کے رشتہ دار، دوست احباب جب دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں ارے کچھ تو بھی چائنا وائنا کا دکھ رہا ہے، کچھ تو ڈپلیکیٹ چیز دکھ رہی ہے، ایسی کچھ دکھ رہا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے سامنے یہ چیز کو بیان کرتا ہے، یا کبھی ٹی وی کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو آپ نے جس دوست کے پاس دیکھ کر مذاق اڑایا تھا، تو تب وہ کہتا ہے ارے یہ تو بہت مہنگی اور بڑی اہم چیز ہے، میں نے تو اپنے دوست کا مذاق اڑا دیا. چونکہ چیز کی اہمیت نہیں پتہ تھی، لہٰذا مذاق اڑانا یا اس چیز کا حق ادا نہ کرنا یا اس چیز کو نہ سمجھنا یہ انسان مزاج بنا لیتا ہے. لیکن جب پتہ چل گیا یہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، اہم چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، بہت کام آتی ہے، ٹیکنالوجی میں بہت اس کا اونچا مقام ہے، تو انسان اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے. تو اسی طرح حقوق کے معاملے میں آج ہمارا ایک ایسا مزاج بن چکا ہے، اور یہ مزاج بننے کی، بندوں کے حق مارنے کا جو مزاج ہمارا بن چکا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، یاد رکھیے اس کی بھی ایک وجہ ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا میں زبردست تفریق کر دی. دین اور دنیا میں ہم نے تفریق کر دی، یاد رکھیے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، جبکہ شریعت نے دنیا اور آخرت کی تفریق کی. یہ دنیا ہے اور وہ آخرت ہے. ہم نے دین اور دنیا کی تفریق کر کے بندوں کے حق کو بالکل معمولی سمجھا، اس لیے کہ وہ دنیا ہے اور دین یہ ہے کہ اللہ کا ادا کیا جائے. اس لیے کہ حقوق کے اعتبار سے حق یا حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں. رائٹس کے اعتبار سے دو قسم کے رائٹس، مطلب حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا حقوق اللہ، اللہ کے حق، اور سیکنڈ دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حق. تو ہم نے چونکہ دین اور دنیا کا فرق کیا، نتیجتاً جب میں مسجد میں ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت گزار، میرے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان کوئی نہیں. لیکن جب تجارت میں ہوں، بزنس پوائنٹ پہ ہوں، کالج میں ہوں، یا ایسی جگہ پہ ہوں جو میری نوکری، جہاں میں جو کام کرتا ہوں، تو وہاں میں دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کی عزتیں اتار رہا ہوں، لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں، بہتان مطلب اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی غیبت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کو القاب، مختلف نام ان کے چڑوں سے پکار رہا ہوں، ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں، ان کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کر رہا ہوں. جب پوچھا جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ مسجد میں تھے تو نمازوں کو 5 وقت آتے ہو، اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار کے تعلق سے تمہارے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، پھر یہ معاملہ کیوں؟ یا جو ہے تم اتنے اچھے طالب علم ہو اور جب مسجد میں ہوتے ہو تو اتنا اچھا رویہ ہوتا ہے، پھر کالج میں ایسے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے وہ میرا دین کا معاملہ تھا اور یہ میری دنیا ہے. تو دین اور دنیا میں جو فرق کر دی گئی، جبکہ شریعت نے دنیا اور آخرت میں فرق کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بندوں کے حق کو مارنے کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بہت ایک دم کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اور اس آسانی سے حق مار لے رہے ہیں. بلکہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز بولی جا رہی ہے، یہ چیز کو بڑا مانا جا رہا ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ حق مارتا ہے دنیا میں، آج سب سے زیادہ عزت ماں پوزیشنز پر اور پوسٹ پر فائز ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑے عزت والے انسان ہیں، بڑے مالدار ہیں. کیوں؟ جہاں خالی پلاٹ دیکھا ان کا ہی ہو جاتا ہو، بڑے عزت والے، بہت خطرناک. مطلب عزت، مقام، رتبہ حق مارنے کی بنیاد پہ طے ہو رہا ہے، اور یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے، کس کا مرڈر کر سکتے ہیں. تو گویا جتنے حق زیادہ مار رہا ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے سماج کے اندر. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. دیکھیے آپ، عزت و احترام ان لوگوں کی جو رشوت خور ہے، جو سود خور ہے، جو حرام خوری کرتے ہیں، مطلب سود پر، رشوت پر اور حرام چیزوں کو جو ہے کھاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام ہو رہا ہے. جو لوگ جتنے زیادہ حق مار رہے ہیں، لوگ ان سے ڈر کے اتنا زیادہ احترام ان کا کر رہے ہیں. اور اسٹیٹس اور کسی کے ساتھ رہنا بھی اسی اعتبار سے طے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک غریب شریف انسان ہے، اس کا ایک بچہ ہے جو غریب شریف ہے، تو والد خود بولتا رہے وہ بچے کے ساتھ کیوں رہے، اس کا ابا بہت غریب شریف آدمی، اس کے ساتھ نہیں، ہاں وہ ڈان کا بیٹا ہے اپنا، اس کے ساتھ رہو بیٹے، تمہارا مقام مرتبہ رہے گا. تو گویا جو جتنے حق مار رہا ہے اس کو اتنا پوزیشن سے مقام دیا جا رہا ہے، اور اس کو وائٹ کالر سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو عزت اور احترام دیا جا رہا ہے. اس لیے کہ بندوں کے حق کو مارنا ہم نے بہت ہی ہلکا اور معمولی سمجھ لیا ہے. لیکن اگر بندوں کے حق کو اگر ہم سمجھیں گے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق بتائے ہیں جو سب سے اہم ہے، سب سے اول ہے جس کو ادا کرنا ہے، حقوق اللہ. لیکن حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو ادا نہ کرے، یاد رکھیے اس کا بھی کوئی سچا نہیں. یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں. اس لیے کہ حقوق اللہ کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں، اللہ کے حق، اس کو ایک ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا. لیکن جب بندوں کے حق کا معاملہ آتا ہے ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. جس کے گھر میں رہ گئے، اب یہ گھر سے ہم نے کبھی، ہمارا خاندانی ہسٹری کی کبھی نکلے نہیں ہم باہر، تو جہاں رہ گئے وہ ہم نے اپنا بنا لیا. دادا ایک گھر میں تھے، اپنا بنا لیا، باپ ایک گھر میں اپنا، میں یہ گھر میں اب نہیں چھوڑنے والا ہوں.
تو گویا ہم نے بندوں کے حق مارنے کو ایک شیوا اور ایک شعار سمجھتا، پہچان، علامت بنا دی اپنی، بہت معمولی۔ تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بندوں کے حق کتنے اہم ہیں۔ یاد رکھیے شریعت کے اندر جہاں اللہ کے حق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، وہیں اس چیز کا ہم پورا خیال رکھیں کہ بندوں کے حق بھی ہم سے مارے نہ جائے۔ پھر اللہ یہ کہ پھر انسان مجبوری میں کچھ کر دے تو وہ معافی مانگ لے اس چیز کے معاملے میں، ہوتا ہے نا، جب ہم سماج میں رہیں گے تو پرابلمز تو آئیں گی نا، لیکن جب ایسا ہو وہ معافی مانگ لے۔ لیکن بندوں کے حق کو مارنا ہم چونکہ ہم معمولی سمجھتے ہیں، لہذا معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ آئیے بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہوتی ہے کے لیے آئیے بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہوتی ہے، چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات سمجھنے کے۔ پہلی حدیث مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ کی مجلس میں، اور آ کر ایک سوال کیا، ایک کوشچن کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک نیبر پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے، میری ایک نیبر ہے، ایک پڑوسن ہے، ایک خاتون ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اضافی نماز پڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے توحید پرست تھے اس زمانے میں لوگ، اضافی نماز پڑھتی ہے، مطلب 5 وقتہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی وہ نمازوں کا نفل کا خوب کثرت سے اہتمام کرتی ہے، اور زیادہ روزے رکھتی ہے، مطلب رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل کی عادی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نفلی زکوٰۃ دیتی ہے، مطلب زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کا اہتمام کرتی ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ وہ حج میں زیادتی کرتی ہے، مطلب حج کے علاوہ فرض اور وہ جا کے عمرے کیا کرتی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ پڑوسیوں سے سلوک برا ہے، مطلب یہ صحابی کہہ رہے میری ایک پڑوسن ہے اور اس کا ان کے پڑوسیوں سے، مطلب اس عورت کا دوسرے پڑوسیوں سے سلوک برا ہے، مطلب جب بات کرتی ہے تو گالی گلوچ کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے اپنے دوسری پڑوسن عورت کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دریافت کیا گیا کہ اس خاتون کا کیا ہوگا جو نمازوں میں اضافہ، روزوں میں اضافہ، زکوٰۃ، نفلی صدقات میں اضافہ، حج کرنے میں اضافہ کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں سے معاملات اس کے برے ہیں، برے الفاظ گالی گلوچ کرتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس چیز کی گواہی دی اور کہا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ پھر اس سائل نے اگلا کوشچن کیا، اگلا سوال کیا تھا؟ اگلا سوال کیا، میری ایک دوسری پڑوسن ہے، سیکنڈ نیبر، ایک اور لیڈی ہے، ایک اور عورت ہے، وہ کم نمازیں پڑھتی ہے، مطلب صرف فرض اس سے ہوتے ہیں، وہ جو دوسری پڑوسن تو اضافہ کر رہی تھی نا، زیادہ پڑھ رہی تھی، یہ صرف فرض کا اہتمام کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، مطلب نفل نہیں ہوتے جیسا دوسری عورت رکھتی تھی، یہ صرف زکوٰۃ دیتی ہے، نفلی صدقات اس سے نہیں ہوتے ہیں، اس نے صرف حج کیا ہے، مطلب یہ نفلی حج نہیں کرتی ہے، ایک سے زیادہ نہیں کرتی ہے، لیکن اخلاق بڑے اچھے، پڑوسی سلوک اچھا ہے، تو کہا ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا حق مارنے والی عورت جو کہ اللہ کا حق دیتی تھی اس کے تعلق سے کیا وہ جہنمی ہے، اور ایک عورت جو اللہ کے حق اتنا دیتی جتنا کہ اس کا حق ہے، اضافہ نہیں کر رہی تھی، لیکن اخلاق اچھے تھے، حقوق العباد بندوں کے معاملات میں کچھ نہیں تھا، پڑوسی سے گالی گلوچ نہیں کرتی، لڑتی نہیں جیسا پہلی عورت کرتی تھی، تو کہا یہ جنتی ہے۔ اب بتائیے میرا اور آپ کا حال اپنے پڑوسیوں سے کیا ہے؟ اور جب حقوق العباد کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایک بڑی افسوس کی چیز ہے، یا کوئی گناہ کی بات ہم سنتے ہیں تو ہم اس بات کو ویسا نہیں سمجھتے جیسا صحابہ سمجھتے تھے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں منافقین کی صفت کے تعلق سے، اور بڑے سے بڑے درجے کا صحابی اپنے آپ کو اس میں ڈال کے جانچ رہا ہے، کہیں میں تو وہ نہیں ہوں، کہیں وہ تو میں تو وہ نہیں ہوں۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے، پریشان حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، ابوبکر صدیق راستے میں ملتے اور کہتے ہیں حنظلہ کیا بات ہے اتنے پریشان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اس لیے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اس لیے کہ جو صفت منافقین کی قرآن بیان کر رہا ہے، جب میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو منافق تصور کر رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اسی چیز سے ڈرا ہوا ہوں، چلو دونوں جا کے کوشچن کرتے، سوال کرتے کہ منافق تو نہیں ہو گئے۔ تو یہاں صحابہ میں سب سے اونچا درجہ رکھنے والے بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا مقام افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے افضل انسان انبیاء اور رسول کے بعد، وہ بھی اپنے آپ کو منافقین کی آیتوں سے اسکین کر لے، میں تو نہیں ہو گیا، میں تو نہیں ہو گیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بندوں کے حق کی بات ہو رہی ہے تو اب پڑوسی کی بات ہو رہی تھی نا، وہ جہنمی ہے وہ عورت، تو اب میں اپنے آپ کو پڑوسی بنا لے رہا ہوں، اس عورت کے مقام پہ اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہوئے وہ دوسرا بن جانا جس کے خلاف بات ہوتی ہے، اور ہاں میرا پڑوسی صحیح بول رہے، فیصلہ ایسے ہی کرتا، آپ میرے کو بالکل صحیح یاد آ رہا نہیں۔
اب مجھے اپنے آپ کو ڈالنا ہے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں، جو صحابہ کی عادت تھی. آیتیں اترتی ہے کہ یہ صفت فاسقوں کی، یہ فاجروں کی، یہ منافقوں کی، یہ کافروں کی. صحابہ اپنے آپ کو جانچ رہے، میرے میں تو نہیں ہے نا، میرے میں تو نہیں ہے. تو ہمیں اپنے نفس کو ڈالنا ہے، اپنے پڑوسی کو نہیں سوچنا ہے. اب یہ سوچنا میں تو حق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، کہ میں تو اس میں نہیں شامل ہو گیا. کیوں تو آج کیا ہوتا ہے، ایک پڑوس میں پلاٹ خالی تھا، کسی میرے بھائی نے اس کو خرید لیا. اب پتا چل رہا کس نے خریدا، خریدنے والے کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کو اتنی تکلیفیں زیادہ دی جا رہی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بازو خریدنے آیا تو اپنی دیوار کو آگے سرکا دیے، جھاڑ کو ادھر لگا دی لے آگے. اب جھاڑ نہیں توڑ سکتے، آپ بہت محنت سے لگا آپ نے، کارپوریشن بول دیں گے جا کے جھاڑ توڑ رہے تم. اپنے گھر میں نہیں، اس کو گھر بنا رہا ہے وہ خود نے تو پورا ایف ایس آئی کے علاوہ بھی ادھر ادھر کی زمینیں 3-3 4-4 فٹ ہینگنگ مطلب بالکنیز نکال دی، وہ کچھ مسئلہ نہیں. لیکن اب پڑوسی اگر اپنی حدود کے اندر بھی رہیں گا اور ایکچوئل جو دیا گیا نہیں کرے گا، کیس ڈالو اس پہ، اس کو پوری تکلیف. مطلب وہ ڈپارٹمنٹ دکھاؤ اس کو جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا گا، سب جگہ بھیجو اس کو. اپنے پاس تو آدھا انچ کا بول کے 3 انچ کا نل اندر لے لیا گیا ہے. پڑوسی اپنے حق کا آدھا لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ڈالو اس پہ کچھ تو بھی آر ٹی آئی کیا کر رہا ہے، یہ پانی کتنا لے رہا ہے. ساری تکلیفیں دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں. اب بیچارہ جیسے تیسے پورے جنگ لڑ کر آ گیا، پڑوس میں بس گیا. بچیاں ہیں نا، شادی مت ہونے دو اس کی بچیوں کی. مکمل طور سے اس کے پیدائش سے لے کر موت خبر میں ڈالنے تک پوری پلاننگ سے ہمارے پاس تکلیف دینے کی. دیکھیے ہر آدمی اپنے آپ کو ڈالے، پڑوسی کے بارے میں سوچے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ سوچے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. کر رہے ہیں یہ. دیکھیے پڑوسی صرف بری بات کرتی تھی، باقی کچھ نہیں کیا، نہ ستایا، نہ تکلیف دی، نہ اس کا پلاٹ چرایا، نہ کوئی، صرف بری بات کرتی تھی. مطلب بات کرنے میں اخلاق اچھے نہیں تھے. جانوں میں کہہ دیا گیا. معمولی مت سمجھیے بندوں کے حق کو. میں سمجھتا ہوں ایک حدیث بھی کافی عمل کے اعتبار سے. بندوں کے حق کیا ہے، ادا کیجئے جتنے ہو سکتے. دوسرا واقعہ سنیے، صحیح مسلم کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس، غریب، خلاش، وہ آدمی جس کا مال و دولت، مطلب جو آدمی غریب جس کو کہتے ہیں، خلاش مفلس کون ہے؟ صحابہ کیا جواب دیتے ہیں جو میں اور آپ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہی غریب ہے. تو کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو اللہ کے حق پورے ادا کر کے آئیں گا دنیا میں. نماز، مطلب توحید پہ تو تھا بالکل ہی تو اول، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا ہوں اور اللہ کے حق کے اعتبار سے کمپلیٹ ہوں گا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کا فیصلہ کرنے کے بعد جب بندوں کے حق کی طرف آئیں گا تو لوگوں میں سے جن کا حساب نہیں ہوا، جو کھڑے تھے، وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک بار گالی دی تھی. اللہ کہیں گا فرشتوں اس کی نیکیاں، اس آدمی کی جو اللہ کے حق ادا کر کے آیا ہے پورے، اس نیکی میں سے اس بندے کا جو حق مارا گالی دے کر اتنا ٹرانسفر کر دو. فرشتے لے کے اس کے نام اعمال میں کہ نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے جس کو گالی دے کر آیا تھا. اب اس کے بعد دوسرا آدمی ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مجھے تکلیف پہنچائی تھی، مجھے ایذا دی تھی، اور مختلف قسم کی باتیں مختلف لوگ کہیں گے. نتیجتاً حدیث میں آتا ہے فرشتے آ کر کہیں گے اللہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، بانٹتے گئے ہم بندوں کے حق جو اس نے مار کے آیا تھا، اب نیکی نہیں بچی، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہیں گا اب دوسروں کے گناہ جن کے حق باقی ہے اس کے سر پہ اٹھا کے ڈال دو. نتیجتاً ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور وہ اٹھا کر منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. سبحان اللہ. صرف بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے. اللہ رحم کرے، اپنے آپ کا انالیسس کریے، تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں سوچیے. کسی نے آ کے ذرا سا گاڑی کو پیچھے سے دھکا دے دیا، آپ نے پلٹتی اس کو 2 گالیاں دے دی اور خواب و خیال میں سوچا بھی نہیں کہ گالی دی میں نے. اس کے بعد یہ بات چیت آگے کی شروع ہوئی. روز قیامت یہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے، بہت بھاری. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ جب انسان سماج میں رہیں گا تو گاڑیاں لگیں گی ایک دوسرے سے، ہوں گا ہی. لیکن گالی کے بدلے اگر آپ یہ کرے کہ اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیسی گاڑی چلا رہا ہے، تو دعا بھی ہوئی، دعا بھی ہوئی نا. اللہ تیری مغفرت کرے، کیا کر رہا ہے یار، آ کر میری گاڑی کو ٹچ کر دے رہا ہے، دعا بھی ہوئی. آپ نے بتایا بھی کہ غلطی ہو رہی ہے اس سے، لیکن ہم گالی دیتے ہیں، سوچا بھی نہیں. اور اگر وہ گالی اس کا حق نہیں ہوگا کہ اس کو دیا جائے، اور جو کہ یقیناً نہیں ہے، گاڑی کی گاڑی لگنے سے روز قیامت اس کا جواب دینا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمولی نہیں. کسی سے قرض لیا تھا جو کہ ہم نے تو طے کر لیا کہ کبھی واپس کرنا ہی نہیں، ہم لیتے اس نیت سے، تو وہ قرض دار بھی کھڑا ہوں گا وہاں مجمع میں اور کہیں گا اللہ اتنا قرض باقی ہے، جو کہ اللہ رحم کرے میں تو بھول بھی چکا، دنیا میں کتنوں سے لیا ہوں،
ان سے 100 200 اب میں کل دیتا ہوں نا، 1000 2000 کل دیتا ہوں، لاکھ 2 لاکھ، اور آدمی کی حیثیت کے اعتبار سے ملینز اور بلینز میں کر چکا ہوں فراڈ اب تک. یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں اور کہیں گے اللہ میرا اور میرا اور میرا، اور میں نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا کہ ہر روپے کے بدلے وہ کتنے نیکیاں لے جائیں گا. لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے تو ایک نیکی خریدی نہیں جا سکتی. یہ بات میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے. سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو تو ایک نیکی نہیں خرید جا سکتی، یاد رکھیے. لیکن کیا ٹرانزیکشن میں کتنی نیکیاں ہوں گی ایک روپے کے بدلے میں نہیں جانتا ہوں، یا ایک دینار، ایک درہم، ایک ریال، اور اس کے علاوہ جتنی کرنسیز ہوتی ہے یاد رکھیے میں نہیں جانتا. ہم نے بڑا معمولی سمجھا بندوں کے حق. آئیے تیسری روایت صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، مطلب کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں جو مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایک دن اذان دی جائے اور میں امامت کو آگے نہ بڑھوں، کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں، پھر میں نکلوں محلے کے اندر اور جا کر لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بنا کسی شرعی عذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہوئے گھر میں پڑھتے ہیں. مطلب کوئی ان کا ریزن نہیں ہے، دینی کو عذر نہیں، پھر بھی گھر میں پڑھتے ہیں. گھر جلا دوں. کون؟ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، پڑھ تو رہے ہیں لیکن باجماعت نہیں. باجماعت نماز کی کتنی اہمیت ہوئی، آپ جلانے کا کہہ رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے گھر کو آگ لگا دوں ان کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر. یہ اللہ کا حق مار رہے تھے، مطلب مسجد آ کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب بندوں کے حق کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں آپ نے 2 چیز لیا، ایک روایت میں آتا ہے اشارہ کیا اور کہا جو یہ اور یہ کھائے، جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. راوی کہتے ہیں 2 چیزیں وہاں رکھی تھی، ایک پیاز اور ایک لہسن. ایک پیاز اور ایک لہسن تھا وہاں. جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. اور جب انسان کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں جاتا ہے اور کسی سے بات کرتا ہے یا سانس بھی لیتا ہے نماز میں تو بدبو نکلتی ہے اس پیاز کی اور لہسن کی. چونکہ بندے کا حق مارا جا رہا تو کہا جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. کون کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلا عذر کی نماز گھر میں پڑھتے گھر جلا دوں، آگ لگا دوں، وہی کہہ رہے بندوں کا حق مارا جا رہا ہے. چونکہ جس چیز کی بدبو سے اس کو برا لگتا ہے، اس کو نفرت ہوتی ہے، اس کو چڑ ہوتی ہے، اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پیاز اور لہسن حلال ہے لیکن تیز بدبو مارتے ہیں، تیز اسمیل دیتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے نا. حلال چیز ہے. بہت سی مرتبہ یہاں تو حرام چیزیں کھا کر لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جس کی بدبو دور سے آتی ہے، دور سے آتی ہے نا. کوئی آدمی دور کھڑے رہ کر بھی سگریٹ پیا تو یہاں تک اس کی بدبو آتی ہے. جو یہ اور یہ کھائے 2 حلال چیزیں ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. اگر وہ کھا کر کچا مسجد میں آتا ہے ابن آدم کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بندوں کے حق یاد رکھیے، یہ اس کی اہمیت یاد رکھیے. حجۃ الوداع ہے، صحیح بخاری روایت. حجۃ الوداع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا اور آخری حج کیا. آپ حج میں کھڑے ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ نے کئی خطبے دیے اس حج کے اندر، کئی بار وعظ اور نصیحت اور خطبہ دیا، اسپیچز دی. تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حجۃ الوداع میں مسلمانوں سے، صحابہ سے خطاب کر کے، مسلمانوں اے میرے صحابہ، اور فرماتے ہیں ہمارا خون، ہمارا مال اور ہماری عزت ایسے ہی حرام اور محترم ہے جیسے کہ یہ دن اور اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. اے مسلمانوں، تمہارا مال، خون اور عزت ویسے ہی تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے، محترم ہے، جس طرح سے یہ دن، یہ شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے. دن عرفے کا ہے اور شہر مکہ ہے جو کہ حرمت والا ہے، اور مہینہ ذوالحجہ کا ہے. تو کہا ویسے ہی تمہارا مال، خون اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. اور آج ہم نے مال، خون اور عزت ایک دوسرے کی ہم پر ایک دوسرے پر حلال کر لی. کسی کا مال لے لینا اس آدمی کو بڑا مانا جاتا ہے، کسی کا خون بہا دینا اس کو سٹیٹس اور اس کو بڑا مقام سمجھا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو اتار دینا یہ تو اتنا معمولی عمل ہے جس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. 2 لوگ جمع ہوئے، ارے وہ تیسرے صاحب جا رہے نا، بہت ہی احمق اور بیوقوف لگتے میرے کو، اس کی غیبتیں شروع. کیا آپ کو کیوں لگ رہا ہے احمق ہے؟ گھر ایسا بناتے کیا؟ آپ کو کیا کرنا ہے بھائی، اس کی پسند، غیبتیں شروع، اس کی عزت اتار رہے ہیں آپ. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے، مطلب آدمی موجود نہیں ہے اور کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے
اس میں وہ ہے بھی نہیں اور وہ غیبت بھی ہے تو آپ اس کا دفاع کریں، نہیں ویسا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا عمل بیان کرتے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جو اپنے بھائی کی عزت کی دفاع کریں. اور ہمارا معاملہ یہ کہ اپنی بھائی کی عزت کو اتارنا ہم نے اپنے نفس پر واجب قرار دے دیا ہے. مطلب بالکل ہم تلے ہوئے ہیں کہ کم موقع ملے اور اس کی عزت اتار دو، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے عزت اتار دیتے ہیں اس کی. تو کہا مال، خون اور عزت ایک دوسرے پر یاد رکھیے، حرام ہے یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت آسانی سے خون بہایا جا رہا ہے، بہت آسانی سے عزتیں اتاری جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو مال کو حلال سمجھ لیا گیا ہے. کسی سے پیسہ لیا واپس نہیں کیا، کسی کے گھر میں کرائے سے رہے اس میں بس گئے، کسی کا پلاٹ غبن کر لیا، کسی کو مختلف قسم سے مالی اذیت، اس کی گاڑی رکھ لی، فلاں کیا، یہ کیا، تکلیف دی جا رہی ہے، اور اس مال کو حلال سمجھ کے استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اللہ رحم کرے، اس بات کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی طرح یہ تو بندوں کے حق کی بات ہے. صحابہ کا معاملہ جانوروں کے حق میں کیا تھا، ایک مثال دیتا ہوں اور کیوں نہ ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت سینگ والی بکری اور بغیر سینگ والی بکری کو لایا جائے گا. روز قیامت سینگ والی بکری اور بغیر سینگ بکری کو لایا جائے گا. دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا، حساب کیا جائے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، وہ اس کو ماریں گی اور ان کا حساب ختم کر کے ان کو مٹا دیا جائے گا. جانوروں کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے، جانوروں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، جزا سزا نہیں ہے ان کے لیے. لیکن اللہ اتنا انصاف کریں گا کہ بغیر سینگ والے جانور نے سینگ والے کو مار بدلہ دیا جائے گا. تو جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے انصاف کا، تو بندوں میں کتنا انصاف کریں گا اللہ تعالیٰ، اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے صحابہ اتنے فکر مند ہوتے تھے. ایک واقعہ سنیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ تھا. مقولہ سمجھتے، بار بار آدمی جس قول کو ریپیٹ کرتا ہے بولتے اس کا مقولہ ہے، جملہ ہے، تکیہ کلام ہے. بار بار ایک قول ایک مقولہ آپ ریپیٹ کرتے تھے اور الفاظ یوں آتے آپ کی سیرت میں. آپ کہا کرتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا. جب آپ خلیفہ تھے تو کیا کریں، عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کریں گا کہ بصرہ کی ایک گلی میں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بصرہ ایک پہلے چھاونی تھا، اس کے بعد میں آپ نے شہر بنانے کی اجازت دے دی تو وہاں شہر ڈیولپ کیا گیا، سٹی ڈیولپ کیا گیا. تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا کہ بصرہ کی ایک گلی میں ایک خچر جا رہا تھا جس پر اس کے مالک کا مال لدا تھا، اور سڑک میں ایک گڑھا پڑنے سے، ایک پوٹ ہول ہونے سے، ایک گڑھا پڑنے سے، وہ گڑھے میں جو خچر جو گر گیا جس کی وجہ سے خچر کو مار لگا اور اس کے مالک کے مال کا نقصان ہوا. تو روز قیامت عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ پوچھیں گا عمر یہ خچر کا کیا معاملہ ہے. چونکہ عمر ابن خطاب مسلم ملک کے، مسلم حکومت کے سرپرست ہے، لیڈر ہے، خلیفہ ہے. ہر چیز کا خیال دیکھیے کہ جانور کو بھی کوئی نقصان ہوگا تو وہ خیال کر رہے کہ ہمیں جواب دینا ہے اس کے بارے میں. یہ فکریں تھی ان کے بندوں کے حق کے معاملے میں، یہ فکریں تھی ان کے جانوروں کے حق کے معاملے میں. بندوں کا حق ہے نا، اس کے مالک کا مال وہ ہو رہا ہے، خچر کو نقصان ہو رہا ہے. تو بندوں کے حق کے معاملے میں، جانوروں کے حق کے معاملے میں. اور ہم نے بڑا معمولی سمجھ لیا، بڑا معمولی سمجھ لیا. سخت دل ہو چکے ہیں ہم، ہے نا. پڑوسیوں کے ساتھ، آپس میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، والدین کے ساتھ سلوک دیکھیے اب کیا ہے. بندوں کے حق مارنا، بزنس میں دیکھیے اپنے کسٹمرز کو چیٹ کر رہے ہیں، کیا کچھ طریقے سے ہم حق نہیں مار رہے، جھوٹ بول کر چیزوں کو فرض کر رہے ہیں، اور اسی کو جینے کا، دنیا جینے کا طریقہ ہم سمجھ رہے. یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک دوسرے کے حق ہم تب تک نہیں دیں گے، یاد رکھیے، جب تک کہ ایک دوسرے کی ہم عزت نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے. اور کیسی عزت اور کیسی محبت، ویسی کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو تب کیا ہوگا انشاءاللہ، ہم حق دیں گے. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ دے؟ نہیں، تو ہم کسی اور کو دھوکہ نہ دیں. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے جھوٹ بولے؟ نہیں، تو ہم کسی اور سے جھوٹ نہ بولے. کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت کرے؟ نہیں، تو ہم کسی کی غیبت نہ کریں. کہ ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کوئی ہماری بدگوئی کرے، بری باتیں بیان کرے؟ نہیں، تو ہم کسی کی بدگوئی نہ کریں. کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں القاب دے، برے برے ناموں سے پکارے چیڑ رکھ کر؟ نہیں، تو ہم کسی کو القاب نہ دیں. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں بہن کو کوئی نہ چڑھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی ماں بہنوں کو نہ چڑھیں. کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیٹ کرے بزنس کے اوپر جب ہم کوئی چیز خریدے؟ نہیں، تو ہم کسی کو چیٹ نہ کریں جب اس کو ہم کوئی چیز فروخت کرتے ہیں، اس کو سیل کرتے ہیں. یہ چیز کا بھی مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو یہ معاملہ بندوں کے حق کا جب تک نہیں معاملہ درست ہونے والا. کب تک؟ جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت، الفت، پیار نہ کریں اور ویسی عزت دوسرے کی نہ کریں جیسی اپنی نفس کی انسان کرتا ہے. تو یہ بڑی
اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ ہم آج دیکھتے ہیں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، تکلیف پہنچانا، جو حق آپس میں دیے گئے نہ ادا کرنا، یہ بالکل ہمارا معمول بن چکا ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جو شخص بڑھاپے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، وہ جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بڑھاپے میں عزت ہو، وہ جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے۔ مطلب یہ کہ جو چاہتا ہے کہ میں جب اولڈ ایج میں پہنچ جاؤں، نوجوان میری رسپیکٹ کرے، اسے چاہیے کہ جب وہ نوجوان یوتھ ہے تو رسپیکٹ کرے اولڈ ایج لوگوں کا۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر چاہتے ہمارے حق ادا ہو تو ہم دوسروں کے حق ادا کریں۔ ہم اگر چاہتے ہمارے حق ادا ہو تو ہم دوسروں کے حق ادا کریں۔ یہاں ہر آدمی چاہتا ہے میرے حق دوسرے ادا کرے اور میں کسی کی ادا نہیں کروں گا۔ مجھے کوئی جھوٹ نہ بولے، میں دنیا سے جھوٹ بولوں گا۔ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ میرے پاس طاقت ہے، میں سب کو دھوکہ دوں گا۔ نہیں، ہم ایک دوسرے سے عزت کرنا ہو، ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوگی، محبت کرنا ہوگی، تو تبھی پھر ہم ایک دوسرے کے حق دیں گے۔ ورنہ جو سماج میں سسٹم چل پڑا ہے بندوں کے حق ماننے کا، شاید ہی پھر اس کو باندھا جائے، روک لگائی جا سکے۔ اسی طرح جو ہے حقوق العباد ادا کرنے والے کو، بندوں کے حق کو دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور مومن کہا۔ بندوں کے حق کو دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور مومن کہا۔ یاد رکھیے، ایسی باتیں نماز کے لیے اور روزے کے لیے، زکوٰۃ اور حج کے لیے نہیں آتی ہے، جو باتیں آپسی حقوق کے لیے کہی گئی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا حق ہے اور انسان اللہ سے ڈر کے وہ کام کریں گے ہی۔ لیکن بندوں کے حق کی اہمیت بتانے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے گئے کہ مسلم اور مومن کہا گیا اس انسان کو جو بندوں کے حق ادا کرتا ہے۔ آئیے سنیے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من اللسان ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو کیا واقعی میں مسلمان ہیں؟ ہماری ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ تو ایسے آدمی کو جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، سیف ہے، اس کو آپ نے مسلم کہا۔ اور مومن کس کو کہا سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اور کہا مومن وہ ہے جس کے شر اور فساد سے دوسرے لوگ محفوظ ہو، انسانیت محفوظ ہو۔ مومن وہ ہے جس کے شر اور فساد سے انسانیت محفوظ ہو، اور مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ ہو۔ تو یہاں بندوں کے حق ادا کرنے والے کو مسلم اور مومن کہا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں مسلمون سے اونچا درجہ مومنون کا ہوتا ہے، متقون ہوتا ہے اور محسنون ہوتا ہے۔ درجات ایمان کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام محسنون کے درجے میں آتے ہیں، سب سے ہائیسٹ لیول ہوتا ہے وہ ایمان کا، ہے نا، اس لیول میں ہوتے، یاد رکھیے۔ تو مسلمون، مومنون، اور خود قرآن میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا صحابہ کو، اس کے بعد متقون اور محسنون ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا مسلم اور مومن کہا گیا اس انسان کو جو مسلمان جس سے محفوظ ہو اور انسانیت جس سے محفوظ ہو، وہ مسلم اور مومن ہے، یاد رکھیے۔ ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ واقعی میں اس کرائٹیریا میں، اس حدیث میں فٹ ہو رہے ہیں کہ ہم مسلم اور مومن کے اس درجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا حق ادا کر رہے ہیں اور وہ ہم سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہا ہے۔ کیا انسانیت اپنے آپ کو ہم سے محفوظ سمجھ رہی ہے آج؟ نہیں سمجھ رہی ہے نا۔ کیا کہا اللہ کے رسول سمجھ کہ اس کے نقصان کے خطرے سے لوگ جو نہ ڈرے، تو یہ مومن ہے۔ جیسے کہ مومن امن و امان دیتا ہے، مومن لوگوں کو سیف گارڈ، ان کی حفاظت کرتا ہے، مومن بہت زیادہ اچھی صفتوں کا حامل ہوتا ہے میرے بھائی۔ آج ہم وہ نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس چیز کو جو ہے سمجھے، اس کی اہمیت کو جانیں۔ پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دو چیزوں کی ضمانت لے لے، میں اس کی جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں۔ ایک وہ جو اس کی دو ٹانگوں کے بیچ میں، اور ایک وہ جو اس کے جبڑے کے بیچ میں ہے۔ اپنی شرمگاہ کی اور زبان کا جو ذمہ لے لے کہ اللہ میں نے اس سے کچھ غلط نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹر بن جائیں گے اس کے، ضامن جنت میں جانے کی۔ گارنٹر آپ سمجھتے ہیں نا، جب آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں بولتا گارنٹر لاؤ، مطلب اگر تم نہ دے سکو تو کون چکائیں گا، تو وہ گارنٹر ہوتا ہے، سمجھ رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں۔ اور خون بہانے کا معاملہ اور مال لوٹنے کا معاملہ اکثر جسم سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے سب، لیکن عزت اتارنے کا معاملہ صرف اور صرف زبان سے ہوتا ہے اکثر۔ کسی کی عزت اتارنا زبان سے ہم بالکل کرتے ہیں، یقیناً کچھ لوگ تو ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر زبان سے کرتے ہیں، یاد رکھیں۔ کسی کو کچھ نہیں نقصان ہوا تو کم از کم اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم بہت چوکنا رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، قیامت کے دن اہل حقوق کے حق دلوائے جائیں گے، جس کے جو رائٹس تھے وہ دلوائے جائیں گے،
حق دلوائے جائیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا تو اس کا بدلہ بھی دیا جانے والا ہے۔ اسی طرح جو نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ الفاظ ادا کرتے ہیں نا، قسم ہے ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے، بڑی اہم بات اس کی بات آتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک شخص شہید ہو جائے، ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، اور ایسا کئی بار ہو، تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس پر قرض باقی تھا تو دنیا میں۔ ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، اور کئی بار بھی ایسا ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں اگر اس پر قرض باقی تھا تو۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، جب کسی کا جنازہ جاتا تو پہلے پوچھتے اس پہ قرض تھا کیا، قرض اگر ہوتا تو صحابہ سے کہتے تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر وہ صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر کہتے اللہ کے رسول ہم اس کا قرض دے دیتے ہیں، اگر ضمانت ہوتی تو آپ جا کر پڑھتے، کوئی ضمانت نہیں لیتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم نے حدیث کو تو سمجھ لیا ہے نا، رسمی طور سے انتقال ہو گیا گھر میں کسی کا، ہے نا، بھائی کا، بہن کا، والد کا، والدہ کا، رشتہ دار کا، کسی کا بھی، تو اعلان کر دیتے کھڑے رہ کر، بھائی کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کے لے لینا ہم سے۔ اب کہاں کے لینا اور کب لینا وہ کچھ بھی نہیں، لے لینا آ کے بس ہم سے، معاملہ ختم۔ اب اس کے بعد دوسرے دن گھر پہ ایک جناب پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کے والد نے لیا تھا، دیکھو بانڈ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کل نہیں بولے آپ نے، اب جان دو اب کہاں آتے، اب ابا تو مر گئے چلے گئے، اب جب آپ نے لے لیا جان دو اب چھوڑ دو، ختم، رسمی طور سے ادا ہو رہا ہے۔ ایک شخص شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، حدیث میں کئی بار بھی ایسا ہو جائے اس کی مغفرت نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں شہادت، شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی کیا اہمیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے شہید کا۔ اس لیے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں، کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اور خون کا خطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی روح نکالی جاتی ہے۔ سبز گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں، ان کے اندر ان کی روح ڈال دی جاتی ہے اور ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں اور جنت میں سے جہاں کہیں چاہتے ہیں قیامت تک چوگتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو، چوگتے رہتے، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کب تک؟ قیامت تک۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ حدیث کے اندر یہ سبز رنگ کے پرندے میں، گرین پرندے میں ڈال دی جاتی ہے اور قیامت تک جنت میں گھومتا اڑتے رہتا اور اس کا گھونسلہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ یہ ہے شہید، لیکن اس کو بھی معافی نہیں، اس کی مغفرت نہیں۔ کب تک؟ کب تک؟ جب تک کہ اس نے اگر قرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں۔ ہم نے معمولی سمجھے بندوں کے حق کو، یا مغفرت نہیں شہید کے بھی، اس بات کو یاد رکھیے۔ اگر قرض ہو تو معافی مانگے جس کے پاس ہو، کہ بھائی نہیں دے پایا، مجھے دینا چاہیے تھا تمہیں، نہیں دے پایا میرے بھائی، میں لا کر دوں گا، میرا عزم ہے اس معاملے میں کہ انشاءاللہ میں لا کے دوں گا، دے دیجئے۔ سستا سودا ہے، آسان سودا ہے، بہت ہی آسانی سے چھوٹ رہے ہیں آپ، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ کامیابی حاصل کریں، اس لیے کہ دینے والے کا مسئلہ نہیں، اس نے آپ کو دے دیا، اگر حلال کمائی سے تھا تو روز آخرت انشاءاللہ عزیز اس کو بہترین بدلہ ملے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک شخص کسی سے ادھار لیتا ہے، وہ نہیں لا پاتا جو ڈیٹ دیتا ہے، وقت دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جس نے دیا اگر تھوڑا انتظار کر لیتا ہے، ہر روز کے بدلے جتنا پیسہ دیا ہے اتنا مال صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے اس کو، ایوری ڈے کے بدلے۔ لیکن جس نے لیا ہے اس کو بہت فکر مند ہونا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی سے پیسہ ادھار لے اور دینے کی نیت نہ ہو یہ ڈاکو ہے۔ جو شخص کسی سے پیسہ ادھار لے اور دینے کی واپس نیت نہ ہو یہ ڈاکو ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس۔ اور ڈاکہ زنی کی سزا کیا ہوتی ہے آپ سب جانتے ہیں، ایک تو تھیفٹ ہوتا ہے، چوری، اور ایک ڈاکہ ہوتا ہے۔ ڈاکے میں آدمی سامنے آ کر ڈٹ کے آپ سے مال مانگتا ہے نا، اور چوری میں خاموشی سے لے جاتا ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ ڈاکہ، وہ ڈاکو ہے وہ آدمی
جو واپس نہ دینے کی نیت سے مال لیتا ہے. تو ہم اس چیز کو سمجھیں، بندوں کے حق کو سمجھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، سنیے بندوں کے حق کی کیا اہمیت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اور جو شخص ایک بالشت کے قدر کسی میں زمین کے معاملے پہ ظلم کرے، جو شخص ایک بالش سمجھتے نا، ایک ہاتھ جس کو بولتے ہیں عام طور سے 8 انچ to 10 انچ 12 انچ ہوتا ہے اس کا میکسیمم سائز. جو شخص ایک بالشت کسی کے ظلم کے ذریعے اس کی زمین لے لے تو اللہ سبحانہ و تعالی روز قیامت 7 زمینوں کے برابر وزن کا ایک توق کڑا اس کے گلے میں ڈالیں گا. 7 ارتھ 7 زمینوں کے برابر اس کے گلے میں ڈالیں گا. جو شخص کسی کی ایک بالش زمین لے لے. ایک بالش تو بہت کم ہو گئی. کھیتی میں تو بندارے سرکا کے ایکڑوں میں زمین لے لی کسی کی. ایک بالش تو کم ہے. ایکرس میں ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا. اور ایسے آدمی کو بولتے کیا چتر ہے بھائی، کیا چتر ہے. 1 ایکڑ لیا، آج 1.25 ایکڑ کا مالک، کل 1.5 ایکڑ کا مالک. مطلب زمین کیا اس میں کیا قدرتی طور سے بڑھتے جا رہی ہے کیا؟ یا آئلینڈ ہے زمین پانی کے اندر سے بنتا جا رہا ہے جو اس کا ہو جائے گا ملکیت؟ نہیں بولے ہوشیاری اپن بہت چالاک ہے. راتوں رات آتے اپن جھاڑ کو ٹرانسفر کر دیے، گڑے کو ادھر کر دیے، بندارا ادھر کر. ماشاء اللہ تو ادھر سے بڑھ گئی 2 فٹ بھائی، اتنا لمبا ہے نا ایکڑ. تو آج ابا نے زمین لی تھی 2 ایکڑ، ابا کے مرنے تک انہوں نے 8 ایکڑ کر لی اس کے. ماشاء اللہ اب ہم بھائی مل کے آگے سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایکڑوں میں بڑھاتے جائیں گے زمین. آخرت میں بالش کے بدلے 7 زمین، ایک بالش کے بدلے. سبحان اللہ. تو ایکڑ کا کیا حساب ہوگا سوچا ہی جا سکتا ہے. ایک بالشت اپروکسیمیٹلی 9 انچ زمین لے لے. گھر کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، محلے کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے، ہر آنے والا سب سے پہلے بنانا چاہتا ہے اور اپنے پلاٹ کے بعد دیوار بنانا چاہتا ہے اپنے گھر کی. مطلب اپنا کتنا پلاٹ ہے 30x30 تو پورا لو اور دیوار 30x30 کے باہر بنیں گی. ٹھیک ہے، باقی لوگ بعد میں بنائیں گے. تو وہ جناب اپنا گھر بناتے ان کے زمین پر، یہ جناب سرکتے. اور جو بیچارہ آخری میں آتا، جو لاسٹ پلاٹ وہ بنانے آتا، اس کو بیچارہ بولتا میرے تو ادھر سے 3 فٹ اندر، ادھر سے 4 فٹ اندر آ گئے لوگ، اور ادھر سے اندر. اب میرا پلاٹ تھا 30x30 کا 900 اسکوائر فٹ، اب مل رہا ہاتھ میں 600. تو سارے محلے والے بولتے بھائی ہم کیا کرنا. اصول کیا ہے ہمارے پاس، مسجد میں چپل گمی تو دوسرے کی چپل آپ اٹھا کے لے کے چل جانا. تو میں نے جب جگہ گنا تو اس نے میری لیا تھا تو میں ادھر سرکا، اب اس نے ادھر سرکا، اس نے تو میں کیا کروں، میری کیا غلطی. مطلب میری چپل چوری میں نے آپ کے لے لی، میری کیا غلطی ہے. آپ کسی اور کے لے جاؤ، وہ کسی اور کی لے جائیں گا. سبحان اللہ کیا طریقہ ہے. لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ معاملہ وہ لوگ غور سے سنیں. بہت ساری بار ہوتا ہے رمضانوں میں، آپ دیکھتے بھی ہوں گے کبھی کبھار راستے سے جا رہے آپ ایک رمضان کو دیکھو تو ایک مسجد بنی ہوئی رہتی ہے. ارے کل تک مسجد نہیں تھی، مسجد کہاں سے بن گئی؟ تو بولے پلاٹ والا 10 سال سے کوئی دکھائی نہیں، بولے مسجد ڈکلیئر کر دی اس کو. وہ بیچارہ بھاگ کیا تھا، ارے بھیا میری جگہ ہے خالی کرو. آپ رمضان کے بعد دیکھیں گے اب نہیں ہوتا خالی والے، اب شروع ہوگا مسلی آ رہے اب. اور جو یہ کام کرتا ہے نا بعد میں بولتا میں خالی کرا کے دے دیتا ہوں، اتنے آسانی سے نہیں ہوتی. اب بیٹھ کے بات کرنا پڑتی ہے، اب ذرا آسان نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لوگوں نے اس کو اپنا بزنس بنا دیا، زندگی جینے کا طریقہ. ان لوگوں کی زندگیاں بھی بدترین گزرتی اور اموات بہت ہی بدترین حالت میں ہوتی، موتیں. کہ بندوں کو بہت انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اپنا سب کچھ لگا کے زمین خریدتا ہے، وہ لے لے بولے تو اس کا سب کچھ گیا ایسا لگتا ہے نا. یقیناً جس کا گیا اللہ اس کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا. لیکن کیا لینے والا آخرت میں جہنم کے لیے ریڈی ہے؟ وہ توق جو صرف ایک بالش جگہ کے اوپر 7 زمینوں کے وزن کا، کیا اس کے لیے ریڈی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اور ہم ہمت سے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم تیار ہیں، ہم لے لیں گے وہ. لیکن آخر ہم کو دنیا میں زمین چاہیے، زیادہ چاہیے، دوسروں کی بھی چاہیے. عام ہو رہا ہے اس لیے میں بات رکھ رہا ہوں. وہ لوگ جو دوسروں کے گھر مار لیتے کرائے سے لے کر، غور کرے یہاں ایک بالش کی بات ہو رہی تم اس کا پلاٹ مار دیتے ہو پورا کا پورا، اور یہ کہتے ہو کہ اتنے دن کرایہ دے تو مالک ہو جاتے ہوں. میں کہہ رہا ہوں شریعت کے نزدیک کیا تم مالک ہوتے ہو؟ اس کے مسئلہ یہ ہے. شریعت کے نزدیک کیا تم مالک ہوتے ہو؟ اس کے مسئلہ یہ ہے. بہت غور کرنے کا مقام ہے. ان حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. غور کرے، فکر کرے، اور آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو لوٹا دے میرے بھائی یہ غلطی ہوئی، یہ آپ کی چیز آپ کو واپس دے دیجئے، اس کو واپس اٹھا کر. ہم ڈٹ کر لے رہے ہیں، جم کر لے رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہاں کہاں خالی چیزیں لیتے جاؤ. بہت غور کریں. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی حق دینا ہے وہ آج ہی اپنے آپ کو حلال کر لے. جس نے اپنے بھائی کا کوئی جو ہے عزت کا یا کوئی دوسرا حق دینا ہے
عزت اتاری تھی کبھی، یا دوسرا کو رائٹ تھا اس کو جو مار لیا تھا، دینا ہے، زمین لے لی تھی، ادھار لیا تھا، کچھ بھی حق دینا ہے، اپنے آپ کو آج حلال کر لے، مطلب آج جا کر دے دے واپس، آج حلال کر لے. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ جب دینار و درہم نہیں چلیں گے، وہ دن آ جائے، قیامت قائم ہو جائے، اور وہ دن آ جائے کہ جس دن دینار اور درہم نہیں چلیں گے، مطلب کوئی کرنسی نہیں چلنے والی، کوئی دینار اور کوئی درہم آپ سے ایکسپٹ نہیں ہوں گے، تو اپنے آپ کو حلال کر لے اس سے پہلے کہ کوئی دینار اور درہم نہیں چلیں گے ہوں گے. اور اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو نیک عملی بدلے میں دیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گے تو حقداروں کو اس کے گناہ دے دیے جائیں گے. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کا کوئی حق دینا ہے تو وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو حلال کر لے، دے دے، اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب دینار درہم نہیں چلیں گے، اور اس کے بعد حقداروں کے حق کے لیے یہ چیز چلیں گی کہ تمہاری نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی، اور نیکیاں نہ ہوں گے تو تمہارے گناہ لے کر ان کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. سمجھ رہے بات؟ یہ ہو جائیں گا تو اس دن سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو اگر کوئی حق لیا تھا تو ہمیں لے جا کر دے دینا ہے. کیسے دے دینا ہے؟ یہ گھر تھا، میرے والد نے آپ سے لیا تھا، اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، یہ آپ کا ہوا، حلال کر لے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے دینار اور درہم نہیں چلنے والے. کیا ہم نہیں چاہتے ہمارے والدین جو گزر گئے یا بڑے جو گزر گئے کو غلطی کی اس کو ہم اصلاح کرے، جس کی وجہ سے ان کی نجات ہو، ان کی مغفرت ہو؟ چاہتے ہیں نا؟ دے دے. مال لیا تھا، زمین جائیداد لی تھی، لوٹا دے. جگہ زیادہ لی تھی، پوری باؤنڈری وال توڑ کے نہیں بنا لے اپنی، اور کہے میرے بھائی یہ غلطی ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں، یہ واپس لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے وہاں بدلا نہیں چاہیے، یہاں جو کچھ ہے سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے بہت آسانی سے، چونکہ وہاں دینار نہیں، درہم نہیں، شفاعت نہیں، پہچان نہیں، ولایت نہیں، بڑے سے بڑے کے خاندان میں پیدا ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے سامنے سب برابر ہے اعمال کے اعتبار سے، سب کا فیصلہ برابر انصاف کے ساتھ ہو. تو حلال کر لیجیے اپنے آپ کو، دے دیجیے لے کہ بھائی یہ تھا آپ کا، لے لیجیے. گالی دی تھی میرے بھائی میں نے آپ کو، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں اس گالی کے لیے، انشاءاللہ آئندہ ہی میں غلطی نہیں کروں گا، اور امید ہے آپ معاف کریں. حلال کر لیجیے اپنے آپ کو، حلال کر لے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے دینار اور درہم نہیں چلنے والے. صحابہ میں سے دیکھیے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ کہہ دیا. ابوبکر صدیق نے کہا میں نے کچھ برا بلا کر دیا، آپ بھی کہہ دیجئے معاملہ ہو جائے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ نہیں کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ابوبکر وہ ہے جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابو بکر نے میرا سہارا بنے، پوری دنیا نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی، کیوں تم لوگ ابو بکر کو تنگ کرتے ہو؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنی عزت جاتے ہوئے نظر آتی کسی سے معافی مانگنا، کہ تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا میں نے غلطی کیا. ارے میرے بھائی بہت آسان ہے، مانگ لو، پبلکلی مانگ لو، کوئی مسئلہ نہیں، عوام میں مانگ لو، تو آخرت میں اس کے بدلے میں نیکیاں جانے والی ہیں. نیکیاں کون بیوقوف اور احمق ہو جو اپنی نیکیاں کسی کو یوں اٹھا کے دے دے، جو ویسے ہی ہم لوگ کم کر پاتے ہیں، بہت کم کر پاتے ہیں، اور کتنی قبول ہوتی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، جو کرتے ہیں اس میں سے بھی. تو اپنے آپ کو حلال کر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب سکہ نہ چلے گا، دینار اور درہم نہیں چلیں گے. دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس نے اپنی خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا، جس نے اپنی کسی خصم کے ذریعے کہ واللہ اللہ کی قسم یہ مال 100 روپے میں ہی لایا ہوا ہے، ان کو دے رہا ہے 95 میں 105 بس اتنے ہی کما رہا ہوں، کسی خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا. ارے اللہ کی قسم واللہ یہ پلاٹ لابے سڑک ہے، بڑی روڈ جانے والی یہاں سے، جبکہ آپ کو پورا نالج ہے کوئی روڈ ووڈ نہیں جانے والی ہے، آپ نے خصم کھائی اور اس کو وہ چیز بیچ دی. چونکہ خصم کھانے سے انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے چیز کی. جس کسی نے خصم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس کے لیے حرام ہو گئی. اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا، جنت حرام ہو گئی. ایک شخص مجمع میں سے اٹھا جو حدیث سن رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اللہ کے رسول ظلم کی لمٹ کیا ہے بتا دیجئے. آپ نے سیدھا بول دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گا، تو وہ جو ظلم ہے اس کی لمٹ کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ مطلب کتنا، اتنا کچھ تو آپ بتائیے کہ کتنا ہو تو یہ جنت سے محروم اور جہنم واجب ہو جائیں گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جو بولا، غور سے سنی جملے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیلوں کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کرو گے نا تو جہنم واجب اور جنت سے ہمیشہ محروم کر جائیں گے. پیلو کی لکڑی پتہ ہے آپ کو؟ مسواک کو بولتے ہیں. پیلو دانت کے لیے استعمال ہوتی تھی.
پیلو کی لکڑی، محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں شاید لکڑی کے سائز جو کہ عموماً 8-9 انچ کی ہوتی ہے، پیلو کی لکڑی جس سے ہم منہ صاف کرتے ہیں، ہاں 8-9 انچ، یا تو سائز ہے یا تو ویٹ ہے یا تو کاسٹ، کچھ نہ کچھ اس میں انوالو ہے. لیکن پیلو کی لکڑی مطلب پیلو کی لکڑی سب سے ہلکی، کوئی آپ کا برش لے لیتا ہے برا مانتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر خصم کھا کر ظلم کریں گا، نہ کوئی حق ماریں گا، جنت اس کے لیے حرام اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جائیں گے. یاد رکھیے واجب ہو جائیں گے. سمجھ رہا ہے اس بات کو؟ تو بندوں کے حق معمولی نہیں. یاد رکھیے بندوں کے حق معمولی نہیں ہے. اللہ رحم کرے، ہم تو بندوں کے جو سب سے زیادہ حق کے مستحق دنیا والدین ان کا ہی نہیں دیتے ہیں، باقی تو اس کے نیکسٹ آئیں گے. بندوں کے حق کو معمولی مت سمجھیے. مسند احمد کی روایت ہے، بندوں کے حق کو معمولی مت سمجھیے. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مہر طے کر کے نکاح کرتا ہے لیکن دینے کی نیت نہ ہو، بندے کا حق ہے نا، اللہ کی ایک بندی کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق. جو شخص مہر دینے کا نیت نہ رکھ کے نکاح کرے، مطلب طے تو کر دے ہاں باندھ دو 1 لاکھ 2 لاکھ کیا باندھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مہر دینے کی نیت نہ ہو، مہر باندھ دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس کی ادائیگی کی نیت نہ رکھتا ہو، اس نے زنا کیا. جو شخص مہر تو باندھ دے لیکن دینے کی نیت نہ ہو، اور اللہ رحم کرے ہمارے پاس ہمارے ملک میں تو مہر کسی کو دینا ہی نہیں ہے. اگر دینے کی باری آئی تو طلاق کے وقت آتی ہو، جب طلاق ہو رہی تو مہر دے دو، اور خلا ہو رہا تو وہ بھی رکھ لو. مہر شادی سے پہلے دینا ہے، شادی کے دن دینا ہے، مجبوری کی شکل میں کچھ دنوں میں دے سکتے ہیں، 2 4 5 دن، ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، لیکن وہ معجل اور موجل جو مطلب وہ تھوڑی ڈھیل ہے نا، تھوڑی کر سکتے تو ایسا کھینچتے اس کو ربر کے ایسا کہ وہ موت آ جاتی ہے، اس کی موت. اب مر گیا، مرنے کے بعد عورتیں آ کے جمع ہوتی، عورت کو لاتی اور بولتی اب کیا کرو، اس کو بیچارے کو معاف کر دو. اب وہ بھی سوچتی ہٹا کٹا تھا، کمایا تو جب نہیں دیا، اب اس کی لاش سے کیا توقع رکھی جائے، جا معاف کر دیا. لیکن یاد رکھیے ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں. سچ جو مہر باندھے دینے کی نیت نہ ہو اس نے زنا کیا، اور جو شخص قرض لے کسی سے لوٹانے کی نیت نہ اس نے ڈاکہ ڈالا. یہی لوگ ڈاکو ہیں. حدیث کے الفاظ، یہ مسند احمد کی روایت. تو ہم بندوں کے حق کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک، اس کے دین کے نزدیک، اس کی شریعت میں اس کا بڑا حق ہے، بڑا حق ہے. یاد رکھیے بڑا حق ہے. صحابہ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں اور صحابہ نے بندوں کے حق کو بڑی اہمیت دی. یاد رکھیے تابعین اور تبع تابعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یاد رکھیے اتنا حق دیتے تھے اور کسی سے کوئی مدد لینا پسند نہیں آتا، دینا پسند کرتا تھا، لینا پسند نہیں کرتا تھا. ایک صحابی کا تو یہ حال تھا اگر وہ بوڑھے ہو گئے تھے، چلتے تو لکڑی ہاتھ میں لیتے چونکہ چل نہیں پاتے تھے، لیکن لکڑی گر جاتی تو کسی کے اٹھا کے دینے کو پسند نہیں کرتے تھے. لینا کسی سے کچھ نہیں ہے، صرف دینا ہے. خود اٹھاتے تھے، لینا نہیں ہے کسی سے مزاج میں، صرف دینا ہے. لکڑی اٹھانا بھی تو کسی سے ہیلپ لینا نہیں ہے، دینا ہے. یہ صحابہ کا مزاج تھا. آج ہمارا مزاج بندوں کے حق لینا ہے، مارے جا رہے ہیں. بھائی بندوں کے حقوق میں کن لوگوں کے حقوق پہلے ہے، چند حقوق ان کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلا حق ماں باپ بہن بھائی، پھر اس سے قریب اور اس سے قریب لوگوں کا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 میں وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. دوسری جگہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالعدل، انصاف کرنے کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وإیتاء ذی القربى، اور اپنے قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے. قرابت دار، رشتہ دار. تو رشتہ دار میں سب سے اول کون حقدار ہے؟ والدین. والدین میں سب سے پہلا کون حقدار ہے؟ آپ کی والدہ ماں، اس کے بعد والد باپ فادر، اس کے بعد بہن، اس کے بعد بھائی، اور پھر اس کے بعد جو اس سے قریب اور اس سے قریب. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول پہلا کس نے کہا والدہ، پھر تو کہا والد، اس کے بعد بہن، اور اس کے بھائی، اور اس کے بعد اس کے قریب اور اس سے قریب. جو بھی اس سے قریب ہے، جیسا چاچا ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر دادا ہے، ادھر نانا ہے، سب اس سے قریب اور اس سے قریب. سب کے حق دینا ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے حق دینا ہے، یاد رکھیے. اور اس میں نے ترتیب بتا دی. دوسرے حق کے حقدار جو ہے ہمارے حق کے، یاد رکھیے وہ پڑوسی ہمارے، وہ ہمارے نیبرز ہیں جن کا سب سے زیادہ حق ہم مارتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو جوانی کے علم میں اپنے والدین کا بھی حق مارتے ہیں، بھائیوں کا بھی مارتے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں ہی ایسے لوگوں کو بدلہ ملتا ہے اور آخرت تو پھر باقی ہے. دوسرا ہمسایہ، پڑوسی.
پڑوسی کا حق دینا ہے. اور اللہ رب العزت نے پڑوسی کے تعلق سے کیا خوب بات بیان کی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا 36 میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ جو حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ دار پڑوسی کی جو ہے مدد کرو، وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ، اور غیر رشتہ دار پڑوسی کی جو ہے مدد کرو، وَصَاحِبِ الْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کی، ٹیمپرری پڑوسی جو ہوتا ہے اس کی مدد کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو یہاں پڑوسیوں کی 3 قسمیں بتائی جن کی مدد کرنا ہے. پہلا پڑوسی وہ جو رشتہ دار پڑوسی ہو، اس کی مدد کرو، احسان کرو، حسن سلوک کرو، اچھائی کا معاملہ کرو. دوسرا غیر رشتہ دار پڑوسی، جیسے ایک محلہ بستا ہے، ادھر بھائی نے گھر لیا تھا، دوسرے بھائی نے، ادھر چچیرے بھائی نے، ادھر تیرے بھائی نے، پورے محلے میں اکثر رشتہ دار ہیں لیکن کچھ اجنبی لوگ بھی آتے ہیں. تو رشتہ دار پڑوسی کو پہلے کیوں کہا گیا؟ چونکہ حسن سلوک کا پہلا حقدار پڑوسی، اور اس میں رشتہ دار پڑوسی زیادہ حقدار. پھر کہا وہ پڑوسی جو غیر رشتہ دار ہو، آپ نہیں جانتے ہو، پتہ نہیں کوئی اور قبیلی خاندان کا ہے، اس کی مدد کرنا ہے آپ کو اور حسن سلوک کرنا ہے. اور تیسرا سنی غور سے، وہ ہے پہلو کا ساتھی. مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں پہلو کے ساتھی سے مراد یہ وہ پڑوسی ہے جو ٹیمپرری ہوتا ہے. جیسے آفس میں آپ جہاں ٹیبل پہ کام کرتے ہو، بازو آپ کے کام کر رہا ہے، یہ بھی پڑوسی ہے. یہ پہلو کا ساتھی، ٹیمپرری پڑوسی ہے، نیبر. شام میں آپ الگ الگ ہو جاتے ہیں، ٹرین میں آپ سوار ہوئے، وہاں کوئی آپ کے لیے بیٹھا، سفر میں 10-12 گھنٹے، یہ پہلو کا ساتھی ہے. اس نے سلوک اس سے بھی کرنا ہے آپ کو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ تو وہ ساتھ بیٹھا ہے، یہ مراد ہے اسے پہلو کا ساتھی. تو پڑوسی جو رشتہ دار، پڑوسی جو غیر رشتہ دار، پڑوسی جو ٹیمپرری بنتا ہے آپ کے ساتھ. جیسے آپ کسی جگہ دوسرے ملک گئے تھوڑے دن کے لیے، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، پڑوس میں کوئی رہتا ہے نا روم میں، ہوٹل میں کچھ دن، آپ 40-50 دن، پڑوسی ہو گیا وہ بھی آپ کا. ٹیمپرری پڑوس ہے لیکن ہے پہلو کا ساتھی ہے آپ کی. مطلب ٹیمپرری پڑوس ہے لیکن اس کا بھی حق ہے، قرآن کہہ رہا ہے. تو پڑوسیوں کا حق دینا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، پڑوسیوں کے حق بتائے، اتنے بتائے کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ وراثت میں ان کو حصے دار بنا دیں گے. اب وراثت میں ان کو حصے دار بنا دیں گے. اور آپ جانتے ہیں نا وراثت میں صرف خونی رشتے ہوتے ہیں جو حصے دار بنتے ہیں. اتنا حق بتایا جبرائیل علیہ السلام نے. تو پڑوسیوں کا یاد رکھیے. بخاری کی روایت ہے وہ مومن نہیں، 3 بار فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون؟ تو کہا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ، وہ مومن نہیں. جس کے فتنے سے، شر سے، فساد سے پڑوسی اگر محفوظ نہیں ہے وہ مومن نہیں. تو پڑوسیوں کا حق حقوق میں. تیسرا یتیموں کا حق، جو ہم بہرحال آیت میں ہی دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں یتیم یاد رکھیے. اور مسکین کا حق جو اوپر آیت میں ہم نے دیکھا. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے میں جنت میں ایسے ساتھ رہیں گے، مطلب نزدیک پڑوسی رہیں گے. تو یتیموں کا حق ہم کو دینا یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے مسکینوں کا حق. مسکین کون ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا. مسکین وہ نہیں ہے جو آ کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کچھ دیجئے. مسکین وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو پہچانا ہوگا کہ یہ مسکین انسان ہے. تو مسکینوں کا یاد رکھیے حق ہے. اسی طرح جو ہے مسافروں کا حق ہے، وابن السبیل، مسافروں کا حق ہے. اور مسافر کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا ابن سبیل، راستے کا بیٹا، یہ کہا گیا اسے اس لیے کہ جب انسان مسافر ہوتا ہے تو وہ اور راستہ، اس کے علاوہ کچھ کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا. ہوتا ہے نا، آپ سمجھ لیجئے یہ تو موبائل کا زمانہ ہے اور بہت آسانی سے اب تو ایئرپورٹ پہ جائیے سم کارڈ مل جاتے ہیں. لیکن آج سے ایک 10-20 سال پہلے کا زمانہ تو تصور کیجیے. ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے اور وہاں اس کو لینے نہیں آتا ہے. اب ایئرپورٹ کے علاوہ کچھ ہی نہیں کر سکتا ہے، راستہ ہے اور وہ ہے، کچھ نہیں اور ہے نا. اور سب سے آخر میں تھک ہار کر آپ کہاں بیٹھتے؟ جب سفر میں ہوتے، جب پریشان ہو جاتے ہیں، اپنا بیگ رکھتے، بوریا رکھو، توال بچاؤ، سڑک پہ بیٹھ جاؤ. تو اللہ نے کہا یہ راستے کا بیٹا ہی ہے، کیونکہ کوئی نہیں اس کا اس کے علاوہ. آپ سفر کریں، آپ دیکھیے یہ ہوتا ہے. آپ سفر کسی بھی قسم کا، کسی بھی زمانے میں، اس کی اپنی تکلیفیں ہیں سفر کی. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو کہا مسافر، ان کا حق ادا کرو. مسافروں کا کیا حق ہے؟ اگر آپ کے علاقے سے میں آئے یا وہاں سے گزر رہے ہو تو صحیح راستہ بتائیں. اسی طرح اگر آپ کے محلے میں، ایریا میں آ کے رہ رہے ہو کچھ وقت کے لیے اور مال و دولت ختم ہو جائے تو مالی مدد کیجیے. ہم کرتے ہیں کہ مسافروں کو تو حق ہی نہیں سمجھتے ہیں، حق ہی نہیں سمجھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر سرائے کمپلسری تھے اور فری تھے. یہ گھوڑے کی باندھنے کی جگہ اور پانی ہوتا تھا جانوروں کے، انسان کے لیے، اس لیے کہ مسجد میں یہ سہولتیں ہوتی تھی. اس لیے کہ مسافر کا حق ہے نا، مسافر کا حق ہے. یہ بات کو ہمیں سمجھنا ہے. آج اگر کوئی راستے سے گزرا اور آپ سے آ کر پوچھتا ہے، ہمارے نوجوانوں سے جو کھڑے چوراہے پر اور آ کے پوچھتا ہے صبح یا رات کا وقت ہے جب وہ کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا ہے، دکھ نہیں رہا ہے برابر، وہ پوچھتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، کہاں ہے وہ؟ تو ہمارا نوجوان بولتا ہے ادھر جاؤ، اور
50 کلومیٹر تو پوچھو ہی مت، چل جاؤ تم. اور جانے کے بعد دوسرے نوجوان کو ہاتھ پہ تالی مار کے بولتا ہے اب 50 کلومیٹر کا پتہ چلیں گے اس کو کہاں گیا ہو، الٹے ڈائریکشن میں بھیجا اس کو میں نے. روز قیامت اس کی 50 کلومیٹر کا فیول جو جلا، جو اس کا 50 کلومیٹر 1 آور یا 1.5 آور جو ویسٹ ہوا، جواب دینا ہے اس کتاب سے. اور اگر ایک آدمی تھا تو، اور 2 4 5 تھے تو ملٹی پلائی کر دیجیے ٹائم کو آپ اس سے. اتنے لوگوں کا وقت آپ نے ویسٹ کیا. خطرناک بات ہے نا. لیکن آج یہاں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. کسی کو ڈائریکشن بتا دیا، اب کوئی آگے پوچھا فلاں جگہ کہاں ہے، ارے نکلتے کا کوئی گھر سے جب تم کو معلوم نہیں پتا کہاں ہے، تو یہ ہم کریں. جبکہ ہم سوچنا چاہیے ماشاء اللہ موقع ہے ثواب کمانے کا، بھائی ادھر ادھر میں بتاتا ہوں یار راستہ کہاں ہے، یہاں سے ادھر جاؤ ویسے. اچھا اب کوئی ایسا آدمی ہو واقعی میں جو ایسا راستہ بتاتا ہو، لوگ بولتے بہت ہی بیوقوف دکھتا ہے میرے کو. کوئی آئے گا تو اٹھا چلا بتا رہا، اتنی بیوقوفی نہیں کرنا میاں، ذرا وٹ رکھنا اپنی. وٹ کیا ہے؟ کوئی آئے پتا پوچھے تو خالی تو گھورنا اس کو، دوسروں سے پوچھو. مقام رہتا اس سے، مرتبہ رہتا ہے، ایک آپ کا وہ رہتا ہے. کیا تم کس کو بتا رہے، جا کے بھی بتا رہے، گھر پہ چھوڑ رہے. ہم نہیں سمجھتے نا اس کو، رائٹس ہی نہیں سمجھ رہے کہ اس کا حق ہے، وہ مسافر کا حق ہے. قرآن نے سورہ نساء سورہ نمبر 36 میں کہا اپنی سبیل، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ سب کر سکتے آپ، ہے نا. اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ تھے تو مسجدوں میں انتظام کیا جاتا تھا. تو آج کبھی کوئی مسافر آ جائے، گاڑی پارک کرنے جگہ دے دیجیے، یہاں لگائیے میرے گھر کے سامنے، ابھی کوئی ایشو نہیں، لگا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. آپ رات بھر رکنے والے لگائیے بھائی. آپ نہیں لگائیں تو کون حقدار ہے آپ کی؟ تو کون، کوئی بھی جگہ نہیں دے رہا نا اس کو. اور آپ کو بتائیں پارکنگ کی جگہ ملنا بھی آج نعمت ہے. بہت ساری جگہوں پر پارکنگ نہیں ملتی. آپ دے سکتے، تھوڑا لگا دیجیے تھوڑی دیر صبح، لیکن خالی کر دیجیے میرے بھائی. لینے والا بھی جب دیکھیں گے آپ احسان کرے تو وہ بھی اس مادے کو سمجھیں گا اور کہیں گے ہاں بالکل میں کروں گا. یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیں. اسی طرح عام مسلمانوں کے حق، بندوں کے حق کی بات ہو رہی ہے. عام مسلمانوں کی حق، عام مسلمانوں کی کیا حق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں 5 اور ایک روایت میں 6 کے الفاظ ہیں. مسلم کی روایت میں 6 کے الفاظ ہے، زیادہ ہے اس لیے وہ رکھ دیتا ہوں. مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہے، رائٹ ہے، یہ دینا ہے ہم کہنا. کیا 6 حق ہے؟ بہت عام ہے لیکن سب سے زیادہ مارے جاتے ہیں اور توڑے جاتے ہیں. پہلا، سلام کرے تو جواب دے. پہلا حق کیا ہے مسلمان کا مسلمان پر؟ سلام کرے تو جواب دے. ہمارے پاس سلام مخصوص انداز میں اور مخصوص لوگوں کو اور مخصوص وقت میں ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. مخصوص انداز میں مخصوص لوگوں کو، یہ بڑے ہیں یہ چھوٹے یہ عام آدمی، ادھر اس کو نہیں کرنا ہے. مخصوص لوگوں کو مخصوص وقت میں مخصوص انداز سے ہوتا ہے یہ سلام. یعنی سلام کرے تو جواب دے. دوسرا، دعوت دے تو قبول کرے. جانا نہیں جانا سیکنڈ کیس، لیکن قبول کرے. یہاں میں قبول کرتا ہوں لیکن نہیں آ پاؤں گا، مصروفیت ہو، لیکن آپ کی دعوت میں نے قبول کر لی. دعوت دے تو قبول کرے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرے. خیر خواہی طلب کرے، وہ بچی کو رشتہ ہے میں دوں کیا وہاں، وہ میں دکان ڈالنا چاہ رہا، اچھا اسپاٹ ہے گا، خیر خواہی طلب کر رہا ہے دیجیے. بچے کا ایڈمیشن ہے یہ کالج میں ڈالوں کیا، دیجیے اچھا مشورہ. خیر خواہی طلب کر رہا ہے وہ آپ سے. خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرے. یہاں بھی ہم کیا کرتے ہیں، کوئی خیر خواہی طلب کرنے آتا ہمارے پاس، کہ وہ بچے کو کہاں ڈالو، تو کہیں اور پھنساتے اس کو. یہ کالج میں جائیں گا تو میرے بچے سے ٹاپ ہو جائیں گے، ادھر ڈالو، ادھر ہلکا کالج. دکان ڈالنے کا بولا ہاں ڈالو بہت اچھا، بعد میں حضرت کو ایسی جگہ پھنسایا ہے کہ 2 پشتے یاد رکھیں گے کہاں پھنسایا لے جا کے. خیر خواہی طلب کر رہا ہے نا، نہیں دیتے ہیں. رشتہ آ گیا کچھ نہیں بولتے. اچھا رشتہ ٹوٹ گیا، پہلے سے معلوم تھا لڑکا خراب ہے، بہت برا ہے، وہ شرابی کبابی ہی پڑے رہتا تھا، تو بولے کیوں نہیں آپ کو؟ ہم کو لگا تمہارا رشتہ ہو تو ہم کیوں منہ کھولنا. بعد میں برابر منہ کھولیں گے، پہلے نہیں کھولیں گے جہاں کھولنا ہے. جہاں کھولنا ہے وہاں نہیں کریں گے اور بعد میں منہ کھولتے بیٹھے رہیں گے. سمجھ رہے آپ؟ ایک آدمی آپ جس کو علم نہیں ہے، جس کے کپڑوں پہ کوئی تیل لگا ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے آگ لگ جائیں گی. جب کچھ نہیں بول رہے، لگ گئی آگ تو ہم کو تو معلوم تھا جلنے والے تم، پہلے کیوں نہیں بولے؟ اب ہم کو لگا تمہارا گاڑی سے اچھا تعلق ہے، عادت ہوں گی، جلنے دو. ہم نے بولے یہ ایشو ہے ہمارا. یہاں کیا بھائی، خیر خواہی طلب کرے تو خیر خواہی کرے. بچے کا رشتہ آیا، نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط بچہ ہے. بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہم جانتے ہیں، لیکن ظاہری جانتے، باطنی کی ہم کو پتا، آپ تحقیقت کر لیجیے. لیکن میں یہ بول سکتا ہوں یہ گواہی کی. اچھا چوتھا، چھینک آئے تو جواب دیں. چھینک آئے تو سامنے والا کیا کہے، جس کو چھینک آئی الحمدللہ، سامنے والا جواب دے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. ٹھیک، پھر وہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کی اصلاح کرے. یہ جواب ہے. لیکن ہم نہ چھینکنے والا دیتا ہے نہ اس کے جواب میں کوئی کہتا ہے. اسی طرح فرمایا بیمار ہو جائے تو عیادت کرے. کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ عیادت کرے. اور بیمار کی عیادت کا اجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ صبح کے وقت اگر کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے
تو جب نکلتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کے کسی وقت میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عیادت، بیمار ہے تو جا کر بیمار پرسی، اور بیمار پرسی کو پکنک نہیں بنانا ہے، خالی بیمار پرسی کر کے واپس آ جانا ہے، گئے 5 منٹ بیٹھے آ گئے، بیمار پرسی۔ اور چھٹا، مر جائے تو جنازے کے پیچھے چلے، مر جائے تو جنازے کے پیچھے جائے اس کے، یہ اس کی حق ہے، دینا چاہیے۔ اور غیر مسلمانوں کے حق، جن کے اطراف اکناف ہم رہتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ان کو دعوت اسلام، حق کی طرف بلایا جائے، اور دیگر جو ان کے رائٹس اور حقوق ہے وہ دیے جائے۔ اسی طرح جو ہے مزدور کا، جس سے ہم سروسز لیتے ہیں، پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دی جائے، یا جو طے ہو وہ طے وقت ہوتے ہی فوراً دے دی جائے، کہ 1 مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے تو 1 مہینے کا 1 دن ہوگا تو دے دیا جائے۔ یا پھر اگر کسی شام کی بات ہوتی تو پسینہ سوکھنے سے پہلے مراد یہ جلد سے جلد، یا جو ایگریمنٹ طے ہو تبھی فوراً، لیٹ نہیں کرنا، بھاگ کے جا رہے کیا دکان ہے میری، اتنے لوگ آتے جاتے، نہیں، دے دو، اس کا حق ہے، دے دو۔ غیر جو بیچارے مزدور قسم کے لوگ ہیں جو ہم بس کام کرتے ہیں، ان کا حق یاد رکھیے۔ اور مزدور کی جو ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے اجرت دینے کا سنن ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ یہ چند باتیں تھی حقوق العباد کی اہمیت کے تعلق سے، اور یہ چند لوگ تھے جن کے حق ہمیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں تھا، تو یہ چند باتیں جو اہم تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، تاکہ ہم لوگ بندوں کی حق کی اہمیت سمجھتے ہوئے اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب اور دیگر مسلمان اور انسانیت کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ہم دے دیں، ورنہ اس شریعت میں تو جانور کا حق مارنے پر بھی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا، نہ خود کھلایا پلایا، نہ اسے چھوڑا کہ وہ جا کر کچھ کھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلی مر گئی، اللہ رب العزت نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا اس بلی کی موت کی وجہ سے۔ یہ اسلام، یہ دین جو جانور کے رائٹس، اگر اینیمل رائٹس اگر آپ نہیں ماریں گے تو اس پہ سزا جہنم کی وعید دے رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے حق نہ بتائے؟ بہت زیادہ حقوق ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان حقوق کو ہم دینے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سے یہ حقوق ٹوٹے ہیں، پامال ہوئے ہیں، تو فوراً ریکٹیفائی کرے، اصلاح کر لے اس معاملے کی، معافی مانگ لے، چیز لوٹا دے، موقع ہے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اور توبہ کی جو کنڈیشن میں ہم سمجھاتے ہیں، سچ دل میں نادم ہو، سچے دل سے توبہ کی جائے، دل میں ندامت ہو، اللہ سے توبہ کی جائے کہ اللہ میں اس میں وہ ہوں، اور اس کے ساتھ دوبارہ وہ حرکت پھر نہ کی جائے، اور بندوں کے حق ہو تو وہ چیز لوٹا دی جائے۔ گالی دی تھی معافی مانگ لیجیے، پیسہ لیا تھا لوٹا دیجیے، حق کو برابر کر لیجیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب دینار اور درہم نہیں اور صرف نیکیاں چلیں گے، تو لہٰذا اس سے پہلے ہم جو ہے لوگوں کے حق جو تھے وہ دے دے، اور بندوں کے حق ہم نہ مارے، بلکہ بندوں کے جو حق ہے بندوں کو ہم دے دے۔ اور یہ بڑی اہمیت یاد رکھیں ان چیزوں کی، لہٰذا اس بندوں کی حق کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ خاص طور سے میں نے دیکھا ہوں مسلمان خواتین بہت معمولی سمجھتی ہیں حقوق کو، اور رشتہ داروں میں بہت آتی بس توڑ ٹکڑا، ان کو دور کرو ان کو دور کرو کرتی ہے۔ یاد رکھیے بندوں کے اگر حق ہے تو مت ماریے، بہت غور و فکر کیجیے، ورنہ آخرت میں یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جن جن کے حق ہم پر رکھے ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو حق ہم نے کسی کے مار لی، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ توبہ کریں اور لوگوں کو ان کے حق واپس لوٹا دے اس دن سے پہلے کہ ہمیں جو ہے موت آ جائے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو حق ہے چاہے وہ اللہ کا اللہ تیرا ہو یا بندوں کا، اس کو ہم ادا کرے جب تک ہم زندہ رہے، ایمان و اسلام پر ہم زندہ رہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے چند قواعد، رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو بتا دوں کہ مرد حضرات اپنا سوال مائک پر آ کر کریں۔ مردوں کے لیے 2 مائک ہیں، ایک میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پر اور دوسرا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر۔ آپ کا جو بھی سوال ہو آپ مائک پر آ کر کریں۔ خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سوال کرنے سے پہلے آپ کا نام اور پروفیشن بتائیں، اور آپ کا سوال عنوان پر ہو، اور سوال مختصر کریں، اور ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں۔ اگر ایک وقت میں ایک سے زیادہ سوال ہے تو آپ ایک سوال کرنے کے بعد دوبارہ پیچھے جائیں قطار میں اور آپ کی باری کا انتظار کریں۔ آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ کا سوال عنوان پر ہو، عنوان سے ہٹ کر اگر سوال ہو تو وہ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وقت کی تنگی ہے اور کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تو سوال صرف عنوان پر ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلا سوال لیں گے مردوں کی جانب سے،
اور میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے میں اس بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ کا سوال رکھیں. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خالد موسیٰ واسولان ہے اور میں دبئی ریٹرن ہوں. ابھی کھیتی وغیرہ دیکھتا ہوں. میرا یہ سوال ہے سر کہ جیسے ہم نے کسی سے قرضہ لیے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے سر، تو اس کے لیے، اور جو ہم لوگ کسی سے لیے اور بھول گئے تو اس کے لیے کیسا کرنا چاہیے؟ مقرر سے گزارش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کسی سے ہم نے قرض لیا اور وہ انتقال کر جائے اور ہم نے قرض لیا اور ہم بھول جائے، ان دونوں صورتوں میں کیا کیا جائے. تو پہلی صورت، کسی سے آپ نے قرض لیا اور انتقال کر جائے تو اس کے وارثوں کو وہ قرض لوٹانا ہوگا، کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے وارث اس ملکیت کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو قرض اس نے آپ کو دیا تھا وہ اس کی ملکیت کا حصہ تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے وارثوں کو آپ کو وہ دینا ہوگا قرض. ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی انسان ہو جس کے وارث ہی نہ ہو تو اسلامک اسٹیٹ کو وہ چیز چلے جائیں گی، مطلب حکومت کو چلے جائیں گی. اسلامک اسٹیٹ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اس نے کچھ نہ کچھ وصیت کر گیا ہوگا تو اس وصیت کرنے والے کو وہ چیز دے دی جائیں گی. اور کچھ بھی نہ ہو، پتہ ہی نہیں، تو پھر ایسی شکل میں اس چیز کو اس کے نام سے صدقہ اور خیرات کریے، صدقہ جاریہ میں لگا دیا جائے. رہا دوسرا سوال کا حصہ کہ ہم نے ادھار لیا اور بھول گئے، تو اس کے دو حصے ہو سکتے ہیں. ایک وہ ادھار جو عمومی ہم لیتے دیتے ہیں جس کو ہم سوچتے بھی نہیں کہ ادھار ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا 5 روپے دیجیے، اور ہمارا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ 5 روپے ادھار نہیں مانے جاتے ہیں، تو یہ تو اس کی پوچھ نہیں انشاءاللہ. لیکن اگر ایسا ادھار ہے جو 5 ہی روپے ہو لیکن وہ کہے کہ آپ کو دینا پڑے گا، بعد میں لا کے دو، ٹھیک ہے، تو تب تو آپ کو 5 بھی دینا پڑیں گے. وہ آگے چونکہ پیلو کی لکڑی ہے نا، جس میں ظلم نہیں ہونا اتنا بھی. لیکن اگر عام ہے، جیسا مثال ایک دے سکتا ہوں، میں اور میرے والد کے اندر یہ رشتہ ہے، ایسے معاملات ہیں کہ والد نے کہا 10,000 روپے بیٹا بھیج دو، میں نے بھیج دیا، کوئی حساب نہیں اس کا، میرے والد نے. والد سے میں نے کہا والد صاحب کبھی 5,000 روپے دیے، انہوں نے دے دیا، کوئی حساب نہیں، بیٹا ہے میرا. ایسے اگر ٹرمز ہے تو اس معاملے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، چونکہ سب بیٹوں سے ان کے تعلقات سارے چلتے ہیں. یا کوئی دوست میں آپ کیسے تعلقات ہیں تو ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں معاملہ قرض سمجھتے نا، واپس دوں گا، واپس دینا ہے، یہ جملہ ہوتا ہے، تب آپ کو وہ چیز ریٹرن کرنا ہوگی، پھر وہ چاہے 5 روپیہ ہی کیوں نہ ہو. تو لہٰذا اگر ایسا کوئی قرض ہو جو آپ بھول گئے ہو، یاد رکھیے تو اصول تو یہ ہے جب قرض لے تو لکھ لیا جائے. اسی لیے قرآن نے کہا لکھ لو. اور سب سے بڑی قرآن کی آیت اسی مسئلے پر ہے کہ قرض لینے دینے کے لیے کیا ہے. سب سے بڑی آیت، لے تو کیسا لے، دینے والا کیسا دے، لکھنے والا کیسا لکھے، لکھنے والا ناانصافی نہ کرے، مسافر ہے مرنے سے پہلے اگر ایسا لگ رہا خدشہ ہے تو کیا کرے، وسیع سارے اصول سب سے بڑی آیت اسی پر ہے. تو لکھ لینا چاہیے. لیکن اب ایسا ہو گیا کہ اب لکھے نہیں، زمانہ دراز ہو گیا، لیکن ایسا یاد آ رہا کچھ تو بھی ہے اس کا. اگر یاد آ رہا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دے، اگر وہ نہیں ہے تو. یاد آ رہا ہے وہ زندہ ہے تو اس کے پاس چلے جائے، بھائی دیکھو ایسا لگ رہا ہے میرے کو کہ کچھ تھا اپنا تو میں دینا چاہ رہا ہوں. وہ کہیں گا نہیں بھائی میرا کچھ نہیں، میں بول رہا ہوں معاف کر دیا اگر تھا بھی تو پھر تو معاملہ ختم ہو. تو اس میں آپ احتیاط کیجئے، پہلے تو لکھ لیجئے، اور اگر لکھنا نہیں ہوا تو وہ آدمی کے پاس جا کے ڈسکشن کیجئے کچھ ہے کہ اپنا نہیں ہے تو آپ کو لگتا پھر بھی کچھ ہے تو توفتاً دے دیجئے، یا سامنے والا کہے کہ اگر ہوں گا بھی تو میں معاف کرتا ہوں چونکہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے تبھی ہوں گے جب چھوٹی موٹی رقم ہوں گی، بڑی رقم کوئی نہیں بھولتا، زندگی نہیں، نسلوں تک نہیں بھولتے لوگ، ٹھیک ہے. یہ چھوٹی رقم کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا بات کرے وہ کرے. اب وہ آدمی نہیں ہے، گم گیا، مر گیا، تو پھر وہی اصول، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک دکاندار تھا، آپ نے کہا 10 روپے، اس نے کہا واپس لا کے دینا، آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤں گا. آپ دکان ہی شفٹ ہو گئی، وہاں پریشان 10 روپے تھے لیکن اب وہ دکان شفٹ ہو گئی. پہلے تو ڈھونڈ لیجئے، نہیں ملتا ہے تو اس کے نام سے صدقہ کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ہو گیا. اور وہ مرنے سے پہلے اپنے کو معاف کر دو بولا، تو اس کے بارے میں بہرحال ایک ہو گیا، ایک تو وہ ہو گیا جو آپ بھول گئے تھے، اور ایک ہی ہو گیا. اب اگر کوئی ایسا انسان ہے جو قرض معاف کر دیتا ہے تو یاد رکھ لیجیے اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے یا کبھی بھی قرض معاف کرتا ہے یا اس کے وارثوں کو بول کے جاتا ہے کہ یہ صاحب کا قرض میں نے معاف کر دیا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اجر دیں گا اور آپ پہ سے قرض ہٹ جاتا ہے. لیکن قرض معاف کرنے پر، معاف کرانے پر نہیں، مجبور کرنے پر نہیں. ہمارے پاس کیسا 10,000 دو قرض، بہت مجبور ہوں میں، 10,000 ہونا، چہرہ لٹکا ہوا، یہ ہوا ہوا، چشمہ بالکل خراب، آنکھیں بالکل وہ، کپڑے بٹن اوپر نیچے لگے ہوئے، اور آدمی نے آ کے قرض مانگا. اب بیچارہ قرض لینے والا آیا، قرض دو قرض دو قرض دو قرض دو، دیں گے، کام آگ کے جا رہے، کل آ جانا، دے دیں گے نا، بھروسہ نہیں ہے کیا، ایسا بول رہے کیا، اتنے پہ دوستی ختم کیا، یہ 100 باتیں ہوئی قرض چھوڑ کر.
اب وہ آخر میں بول رہا میں نے معاف کر دیا تم کو تنگ آ کر، یہ معاف نہیں ہوتا. بیچارہ مجبور ہو گیا تھا نا. تو میں یہ بول رہا ہوں. تو لیکن اگر حقیقت میں کوئی انسان موت سے پہلے یا ایسے وقت میں قرض معاف کر دے تو قرض انشاءاللہ عزیز معاف ہو جاتا ہے، چاہے مہر ہو چاہے قرض ہو چاہے کچھ بھی لین دین ہو، انشاءاللہ عزیز معاف ہوتا ہے. جو معاف کرے اس کو بہت بڑا انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا سوال ہم لیفٹ والے مائک سے. السلام علیکم، میرا نام عظمت خان ہے، میں تاجر ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو ہے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا چلتا ہے جگہ کے اوپر سے، اور تیسرا آدمی جو ہے تو وہاں پر آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ جان دو اب یہ مسجد کو دے دو، اور باوجود اس کے کہ ان کی جو کمائی ہے لوگ جانتے ہیں اس کو بالکل جو ہے تو وہ مطلب حرام کمائی سے جو ہے تو جگہ خریدی ہوئی رہتی، اور تیسرا آدمی آ کے فیصلہ کرتا کہ دے دو یہ مسجد کو. تو اس نے صحیح فیصلہ کرا یہ، اور دوسرا کہ اس کے اوپر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ مسجدیں بہت ماشاءاللہ آباد ہے، تو اس کے اوپر کیا نمازیں ہوتی ہیں ہماری؟ بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایک دو بھائی ہے، دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے تعلق سے. جب وہ جھگڑا ہو گیا زمین کے تعلق سے، تیسرے آدمی کو حکم یا فیصلہ کن بنایا گیا، فریق ثالث تھرڈ پارٹی. انہوں نے آ کے فیصلہ کیا کہ زمین مسجد کو دے دو اب، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے. آگے بھائی نے سوال کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں اسی کا جواب دیتا ہوں چونکہ خود عبادت کی بات ہے، وہ فتوے کی بات ہے، مسئلہ مخصوص ہو گیا تو وہ فتویٰ ہے، وہ لوکل علماء دیں گے اس حالات زمین زمانے کے اعتبار سے. تو یہ ایک عام بات تھی، اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. تو اس معاملے میں کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے؟ تو دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اور ایک عجیب حقیقت ہے جس کو ہم سب تسلیم بھی کر لیتے. کیا کریں؟ وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مسجدیں سب سے پرائم سپاٹس پر بنتی تھی اور سب سے پرائم پراپرٹیز ہوتی تھی. مسجد نبوی کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جگہ خریدی گئی، حالانکہ وہ دو یتیم بچے دینے کو تیار تھے وقف کرنے کو، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خریدا، پرچیز کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں کوئی زیادہ توسیع نہیں ہوئی، ایکسپانشن نہیں ہوا. ابوبکر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی توسیع ایکسپانشن ہوا، آپ نے خریدا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑی توسیع ہوئی، اس کو آپ نے خریدا. اس کے بعد مختلف گورنرز اور خلفاء آتے گئے، اس کو خریدا گیا. سب سے پرائم پراپرٹیز تھے، مسجد سب سے پرائم جگہ پہ بنتی تھی. اب یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ کارپوریشن نے جو اوپن اسپیس چھوڑو بولا تو مسجد ڈکلیئر کر دو. پھر کارپوریشن آئیں گے تو پھر دھارمک مسئلہ بنا کے اپن لڑا جھگڑا کر کے وہ ایشو سالو کر لیں، تو وہ مسجد. بچوں کی کھیلنے کی اوپن لینڈ جگہ ہے وہ مسجد، گارڈن کی جگہ کالونی کی وہ مسجد. 20% FSI کا چھوڑنا ہے اس کو مسجد کر دو، ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے مسجد کر دو، خالی دکھ رہا بہت دن سے پلاٹ مسجد ڈکلیئر کر دو. سمجھ رہے آپ؟ یا پھر پریشرائز کر کے پلاٹ بیچنا ہے تو ایک مسجد کو جگہ دینا، نہیں تو دیکھو کیا کرتے، تو وہ بیچارہ گھبرا کے بولتا رہے اب بیچنا ہے تو سمجھو ایک طرح کا یہ دے دو نکالو، اس لیے سمجھ رہے آپ کیا عجیب ہم نے معاملہ کر دیا. مطلب مسجد اللہ رحم کرے ہمارے نہ پرائم کمائی سے اور پرائم جگہ پہ نہیں ہو رہی، بلکہ سب سے ناقص جگہوں کو چنچونی کیا جا رہا ہے. کئی مسجد ایسی ہے کہ مسجد پوری جگہ میں بنی ہوئی جو جگہ مسجد کی ہے، اور سامنے جو خالی سے وضو خانہ، طہارت خانہ اور نماز جگہ اکثر ہوتی ہے وہ کارپوریشن کی اوپن لینڈ ہے، لے لو اس کو، جو کہ بچوں کی کھیلنے کے لیے چھوڑی گئی اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے محلے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں نا اس کے لیے خالی جگہ لگتی ہے نا کبھی، اس کے لیے چھوڑی گئی، اب مسجد میں چلی گئی. بچے کھیل رہے سڑکوں پر، لوگوں کے جو ہے شیشے توڑنا ہے اور فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اب یہاں ایسا میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، جان دو بھائی تم جھگڑا چھوڑ دو، مسجد کو دے دو یہ جگہ، اور دونوں کی دل سے نہیں ہے. اب دل میں وہ بول رہے کہ میرے پاس آگے تو اتنے سی آر کی بولتا، میرے پاس آگے تو اتنے سی آر کی کروڑ سے ہیں، لیکن اب جھگڑا ہے، خون ہونے سے اچھا والے مسجد کو دے دو. یہ درست تو نہیں ہے. بہرحال حق فیصلہ کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے ایک ڈسپیوٹڈ جگہ کو دونوں لوگ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا. دو صحابہ آئے، ایک ہی زمین کا دونوں کا ڈسپیوٹ، ایک بولتا ہے یہ میری ہے، دوسرے صحابی بولتے ہیں میری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ سناتے ہیں، اور فیصلہ سنانے کے بعد کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ کسی قاضی یا کسی شخص کے پاس آتا ہے، حاکم کے پاس، اور دونوں کی دلائل حاکم سنتا ہے اور اس پہ فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ حق کسی اور کا ہے لیکن کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، چونکہ ایک آدمی بولنے میں بہت چرب رہتا ہے، فٹافٹ باتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جس کا حق ہے وہ بول نہیں پایا، جب جگہ اس کو دے دی گئی، تو یاد رکھو میں جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں اٹھا کر. سمجھ رہے؟ جیسی آپ نے یہ کہا فیصلے کے بعد
پہلے صحابی نے کہا یہ زمین ان کی ہے, دوسرے صحابی بولتے یہ زمین ان کی ہے, دونوں نے نہیں لیا اس کو. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو جو کرنا کر دیجیے, ہم دونوں نہیں لیتے اسے. حالانکہ دونوں بھی جھوٹے نہیں تھے, اختلاف تھا زمین. ہوتا ہے نا کبھی دو بھائیوں کی زمین تھی, اب سمجھ میں نہیں آ رہا کتنے ریشو میں تھی, کتنی فٹ تھی, اختلاف ہوا. لیکن تقوی کا حال یہ تھا کہ دونوں نے چھوڑ ہی دیا سیدھا اس کو اور زمین کو وقف کر دیا. یہ تو ہو سکتا ہے ایسا کہ کبھی ایسا ہو کہ کسی چیز کو ڈسپیوٹ بڑا ہے, اتنے مالدار لوگ ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں دے دینے میں, اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں, کیا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا مسجد کی زمینوں کو خاص طور سے, جیسے اپنے گھر کو ایک پرائم سپاٹ, کلیئر ٹائٹل, کلیئر پیپر, سب کچھ کیا جاتا ہے. مسجدیں بھی اسی طرح سے پرائم سپاٹ, پرائم پیسہ, حلال کمائی, اچھی جگہوں پر اپنا مال خرچ کر کے, کلیئر ٹائٹل کر کے, کلیئر پیپر کر کے, ورنہ پھر روڈ وائڈنگ کے کیس آتے ہیں, ماسٹر پلان آتا ہے اور پھر جھگڑے اور اتنے مزید جاری اور جان دینے کو نوجوان کھڑے ہیں. جبکہ ماسٹر پلان جب آتا ہے تو جب اس کے لیے نوٹس نہیں, گورنمنٹ کو انٹیمیشن دے رہے کہ بھائی یہاں مسجد ہے, جب جو کرنا نہیں کر کے ٹائم پہ آپ لڑائی جھگڑے کی بات کریں, تو مسجدوں کے تعلق سے, اس کے تحفظ کے تعلق سے بڑا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کو ہم ایسی جگہوں پہ بنائیں جو سب سے بہترین, سب سے اچھی اور سب سے بہترین پرچیز کریں. لیکن آپ کو جو سوال تھا اگر ڈسپیوٹ تھا اور دونوں بھائی راضی ہے تو بہرحال وہ دی جا سکتی ہے. رہا سوال کا دوسرا حصہ, اس کے لیے وہ ایک فتوے کی ضرورت ہے, آپ کسی مفتی سے بات کریں, انشاءاللہ وہ اس کا جواب دیں. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی طرف سے ہے. آپ نے کہا کہ رشتہ داروں کے حق ادا کریں, تو کیا بیوی کے رشتہ داروں کا حق نہیں؟ کسی نے ایک سوال کیا کہ میں نے جیسے کہا کہ آپ نے کہا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے, تو کیا بیوی کے رشتہ داروں کا بھی حق بیوی کے رشتہ داروں کا نہیں؟ مطلب سوال یہ. تو دیکھیے میں نے جو حقوق کی بات کی, جب میں کہہ رہا تھا ماں باپ, بھائی بہن, پڑوسی, ہے نا, تو ماں باپ میں ظاہر سی بات ہے, جہاں میں شوہر کے ماں باپ ہے تو بیوی کے ماں باپ ہے, تو بیوی ان کا حق ادا کرے. ان کے بیوی کے بھائی مطلب اس کے سال ہے, وہ اپنے والدین کا حق ادا کرے, یہ مانا ہے نا. ہر فرد کے اعتبار سے میں نے رشتے گنوائے, ہر انسان, اس کی والدہ ہے, اس کا والد ہے, اس کی بھائی ہے, اس کی بہن ہے, اس کے رشتہ دار ہے, ٹھیک ہے, پھر نزدیکی رشتہ دار, پھر دور کے رشتہ دار, پھر اس کا پڑوسی ہے, یہ سب کے لیے یاد رکھیے. تو ظاہر سی بات ہے شوہر کے والدین کا بھی حق ہے, تو بیوی کے والدین کا بھی حق ہے. سسرالی حق ظاہر سی بات ہے وہ اپنے والدین کے حق کے بعد ہوں گے, جیسا کہ ان لاز جس کو کہتے ہیں, تو ان کا بھی حق ہے. میں نے اس لیے ان کی خاص نہیں کہا کہ جب میں نے ایک فرد کیا کہہ دیا, جب فرد مطلب ایک آپ کی شوہر کے ماں باپ کا ہوگا تو آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کا حق ہے, دونوں اس میں انکلوڈڈ ہے. الگ سے میں نے بتانا اس کو ضروری نہیں سمجھا تھا اس میں, لیکن ہاں ان کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق دینا چاہیے. السلام علیکم, میرا نام فارز بن فرج باس میں طالب علم ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ جیسا ایک شخص کچھ رقم ادھار لیتا ہے کسی سے, اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ رقم جو تم نے ادھار لی اس میں سے حصہ مجھے دے دو, بڑا حصہ, اور میں اس سے ایک بزنس اوپن کروں گا, اور وہ بزنس میں تم کو پروفٹ دوں گا, اور تم نے جو رقم جس سے ادھار لی اس کو چکاؤں گا بھی. اور اس نے ایک دو قسط دینے کے بعد اپنی بات سے مکر گیا اور وہ لوچا بتا دیا, بزنس میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, اور نہ اس کی رقم ادا کی, نہ اپنے کو برابر حصہ دیا. اور پھر بعد میں وہ بات بھول ہی گیا کہ جیسا قرض لیا, اور قرض بھولنے والے کے واسطے, جیسا ہم نے کسی کو قرض دیے اور بعد میں وہ صاف انکار کر رہا کہ نہیں تم نے دیے ہی نہیں میرے کو. تو ان دونوں کے بارے میں کیا ہوں گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا ادھار کے تعلق سے کہ کسی شخص سے, سمجھ لیجیے الف اے ایک انسان ہے, اس نے بی سے یا با سے جو ہے کچھ ادھار لیا, ایک انسان نے دوسرے سے ادھار لیا. ادھار لینے کے بعد جس نے ادھار لیا اس کو کسی ایک سی نے, تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ یہ پیسہ مجھے دے دو, میں اس کو بزنس میں لگاؤں گا, پھر اس کے ارننگز جو آئیں گے اس کا قرض بھی چکا دوں گا اور تم کو منافع بھی دوں گا. لیکن وہ جو سی تھا, تیسرا آدمی تھا, اس نے پیسہ بھی غبن کر لیا, کہا کہ بزنس میں پرابلم ہو گیا, فراڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, گڑبڑ ہو گئی, وہ لے لیا. جس سے بی نے ادھار لیا تھا مطلب اس کو بھی نہیں چکایا, اور کیا کیا اس کو بول دیا کہ اب تمہارا بھی کچھ نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کس نے کس کا حق مارا ہے, کیسے دے. سوال کا جواب کیسا تھا, جس سے آپ نے ادھار لیا آپ کو اس کا ادھار چکانا ہے, کیونکہ جب آپ نے ادھار لیا تھا یہ بول کے نہیں لیا تھا کہ یہ تیسرا آدمی دے گا. آپ کی بات کیا ہوئی, میں آپ سے لے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں. اگر بات کرتے وقت ایگریمنٹ یہ ہوتا میں آپ سے لے رہا ہوں لیکن چکائیں گے یہ جناب, اگر منظور ہے تو دیجئے, تو تب یہ درست ہوتا کہ یہ تیسرا آدمی بولے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ بول سکتے تھے بھائی بولا کچھ نہیں ہے, آپ اور اس کو دیکھ لیں. لیکن آپ نے ادھار لیا ایک آدمی سے تو آپ کو ہی اس کو چکانا ہوگا,
یہ آپ نے لینے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ میں بزنس میں لگاؤں گا ایک تیسرے آدمی کے ساتھ, پھر وہ ریٹرن دیں گا, اس کو ایک الگ شکل تھی. تو لہٰذا ایگریمنٹ میں اگر یہ چیز نہیں تھی لیتے وقت, تو آپ کو اس کو واپس کرنا پڑے گا, اس کو چھوڑتے ہوئے کہ آپ کو لوٹ لیا گیا, آپ کو دھوکہ دے دیا گیا, آپ کو نقصان کر دیا گیا, آپ کا پیسہ غبن کر لیا. رہا وہ تیسرا آدمی جس نے یہ کیا, ظاہر سی بات اگر اس نے جھوٹ بولا, پیسہ غبن کیا, روز قیامت اگر وہ نہیں لوٹاتا ہے, بالکل بولتا بھول گیا, یاد ہی نہیں ہے, روز قیامت اللہ کے پاس وہ جواب دیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, جب اللہ رب العزت نے قرآن میں سب سے بڑی آیت لین دین کے اوپر رکھی ہے, تو مسلمان لیتے دیتے وقت لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ بانڈ کر لیتے, ایگریمنٹ کر لیتے, نوٹری کرا دیتے بانڈ کی, تو ایک مضبوط سالڈ پروف ہوتا آپ کے پاس, دنیا کی عدالت میں بھی چلتا, آخرت میں تو اگر وہ سادہ لکھ دے, منہ سے بول بھی دے, تو وہ تو قابل قبول ہے, دنیا کی عدالت میں بھی اس کا فائدہ ہوتا, اس کی پکڑ آپ کر سکتے ہیں, وہ چوک نہیں سکتا, بھاگ نہیں سکتا. بہرحال لیکن اب جو یہ کیس ہوا, تو وہ آپ نے جو پیسہ لیا آپ کو واپس دینا پڑے گا. ایگریمنٹ کے یہ بات اگر ہوئی تھی یہ واپس کریں گے, تو تب بہرحال وہ شک ہوتی ہے, وہ صورت ہوتی, اور اس میں پھر وہ تیسرے آدمی کو اس کو دینا پڑتا. لیکن اس شکل میں آپ کو ہی دینا ہے, آپ پر ظلم اس تیسرے آدمی نے کیا, اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا, لیکن آپ کو اس کو دینا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے کیس میں کیا کرتے ہیں, میں نے اس کو دیا تھا, اس نے ڈبا دیا, بھائی اب تو اس سے لے لے, میرے کچھ نہیں معلوم. اب یہ پہلا آدمی بولتا ہے بھائی میں تو تھا ہی نہیں کیس میں, میرے کو کیا معلوم ہو کون تھا, تم نے کس کو دیے. اب نہیں بھائی میں خود بہت ظلم میں آ گیا, میرے بہت یہ ہو گیا, اب تم ان سے لے لو. یہ آپ درست نہیں کر رہے ہیں, آپ کو ہی دینا ہے. جب اگر ایگریمنٹ ہوتا کہ آپ کو یہ تیسرے جناب دیں گے, لے رہا میں ہوں, تو بہرحال یہ الگ شکل تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا تو آپ کو اس کو چکانا پڑے گا. اگلا سوال انشاءاللہ ہم لیفٹ ہینڈ مائک سے. السلام علیکم, میرا نام مسعود باشماخ ہے, میں تجارت کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کچھ حقوق لباد میں آپ نے بتایا کہ پہلے ماں باپ کا حق پھر رشتہ داروں کا حق, لیکن رشتہ داروں میں اگر سیم نوعیت رکھتے, جیسا کہ دو خالہ ہے اور دونوں خالہ کی سیم کیفیت ہے, اور اب میں کسی ایک کی مدد کر سکتا ہوں, تو ایسے میں کیا کروں, یا کس خالہ کو میں ترجیح دوں اور کس کو نہیں دوں؟ مطلب ایک کی, یا پھر کوئی دو دوست ہے, دو دوستوں کی تقاضے ہیں میرے پاس, اور میں کسی ایک کا ہی حق ادا کر سکتا ہوں, تو پھر ایسے میں کیا کروں, حالانکہ دونوں کا مطلب وہ سب سیم ہے, نوعیت بھی سیم ہے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ رشتہ داروں کا حق ہے, اور والد والدہ والد بہن بھائی پھر جو اس سے قریب اس سے قریب. سوال یہ دو ایسے رشتہ دار جو بالکل حق میں مطلب برابر ہے, رائٹ دونوں جیسا, دو خالہ, اگر کسی انسان کی دو خالہ ہیں یا دو دوست, اور دونوں کے ایک ہی تقاضا ہے, مطلب دونوں خالوں کی ایک ہی مجبوری, اور دو دوستوں کا ایک ہی تقاضا, مطلب کچھ مانگ رہے ہیں, کوئی چیز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تقاضا کر رہے ہیں. تو ایسی شکل میں ایک آدمی کیا کرے؟ تو پہلی چیز, اگر دو خالہ ہے ایک انسان کی, دونوں مجبور ہے, دونوں مسکین ہے, دونوں کو ضرورت ہے, دونوں کو مدد چاہیے آپ کی پہچان کے ذریعے, مال کے ذریعے, جو بھی ہے, تو آپ کے پاس مدد کا اختیار ایک کو ہے, تو آپ جا کر دونوں سے کہیے کہ اتنا ہی مال ہے کہ میں کسی ایک کی مدد کر سکتا ہوں. اگر ایسا اس میں ہو کہ دونوں کو آدھا دوں, تو کیا آپ کا کام ہو سکتا ہے؟ یا پھر لگے کہ نہیں ایک کو دینے سے کام ہوگا اور دونوں کو بانٹنے سے وہ کام میں ایک کا بھی نہیں ہوگا, تو آپ یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اس میں کون زیادہ مستحق ہے, آپ خود جج کر لیں. کہ تو بولنے میں کبھی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, آپ جا کے بولے دونوں خالہ طے کر لو کہ کس کو دینا ہے, اور پتا چلا فائٹ ہو جاتی اس پر, میں مستحق ہوں, تو پھر کیا کریں, آپ خود دیکھ لیں نہیں زیادہ کون لگ رہا ہے, اور زیادہ کون لگ رہا ہے اس کے اعتبار سے آپ پہلے دے دیں, اور دوسروں سے کہیں ابھی میرے پاس اتنا ہی تھا اور ان کا پورا کام اس سے ماشاءاللہ ہو رہا تھا, میں نے ان کی کر دی, انشاءاللہ اگلے بار, اگلے مہینے, اگلے سیزن, اگلے موسم کچھ نہ کچھ آئے گا میں ضرور, تاکہ کم از کم وہ تو نکل جائے, آپ کی بھی انشاءاللہ مدد کروں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, ہوا یوں کہ ایک شخص جو ہے بغداد سے نکل کر جو ہے مدینہ پہنچا, اور اس کے والد نے وصیت کی تھی. وصیت یہ کی تھی کہ جب تم مدینہ جاؤ تو مدینے کے سب سے غریب انسان کو صدقہ کرنا. 10,000 درہم انہوں نے دے دی. جب یہ شخص وہاں پہنچے تو 10,000 درہم لے کے گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو. لوگوں نے پتہ بتایا, گلی گلی میں گئے تو کہا وہ گھر میں سب سے غریب لوگ ہیں. پھر اس گھر جا کے دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے ایک وصیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو پیسے دو, تو لوگوں نے مجھے آپ کا بتا دیا, تو میں آپ کو 10,000 دینا چاہتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہم سب سے غریب ہیں؟ کہا ہم سے بھی غریب کچھ لوگ ہیں, میرے پڑوسی میرے سے بھی غریب ہیں. پڑوسی کے پاس گئے, دستک دی, میرے والد کی وصیت تھی کہ سب سے غریب انسان کو مدینے کی میں صدقہ کروں. اس نے کہا آپ کو کیسا پتا میں سب سے غریب ہوں؟ میرا پڑوسی سب سے غریب ہے, اس کو دے دو آپ. تو کہا آپ کے پڑوسی نہیں بولا آپ سب سے غریب ہے. پھر دوسرے پڑوسی نے کہا ہم دونوں ویسے غربت میں برابر ہیں, آپ آدھا آدھا بانٹ دیجیے. وہ زمانہ تھا لوگ سمجھتے تھے چیزوں کو, پیسے کے لیے دوڑتے نہیں تھے, جس کا حق ہے اس کو دینے کا. لیکن آج نہیں ہوتا ویسا, تو آپ کیا کیجئے, پھر سوچ لیجئے, سمجھ لیجئے,
اور اس کے اعتبار سے جو زیادہ مستحق ہے یا تو 2 حصوں میں کر دیجیے، دونوں کو آدھا آدھا. لگتا ہے آدھا دینے میں کسی کا بھی حق پورا نہیں ہوگا اور کام نہیں ہوگا، تو پھر اپنے حکمت کے ساتھ زیادہ مستحق خالہ کو پہلے دے دے، زیادہ مستحق دوست کو پہلے دے دے، سیکنڈ سے کہیں انشاءاللہ اگلی باری آپ کیے دعا کیجیے اللہ اگر مجھے دے تو آپ کا دوست میں تقاضا پورا کروں گا، اور ہے میری خالہ چونکہ خالہ ماں کا مقام رکھتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کا تقاضا لیکن کم از کم ایک کا ہو جائے کیا. اب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ بہرحال وہاں گھر میں یا آپس میں مشورے کے ساتھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ والدہ کی ملکیت ہے اور وہ اپنے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو زیادہ ایک کو کم دینا چاہتی ہے، تو اس ملکیت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک والدہ ہے جن کی ملکیت ہے، ان کی والدہ ماں ہے، ان کی ملکیت ہے، اور 2 بیٹوں میں ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دینا چاہتی ہے، تو اس ملکیت کی تقسیم کیسی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، اگر ایک انسان اپنے اولاد میں کوئی چیز زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو برابر دینا یہ کنڈیشن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور نعمان رضی اللہ عنہ کے والد بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ کہا کہ میں نعمان کو ایک غلام تحفے میں دیتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں. غلام اس زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تو تحفے میں دیتا ہوں. تو ان کی جو بیوی تھی ہوشیار عورت تھی، کیونکہ ان کو اور بھی اولادیں تھی اور وہ صرف ایک اولاد کو دے رہے تھے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ اس پہ گواہ نہیں بناتے میں قبول نہیں کرنے دوں گی نعمان کو. نعمان بن بشیر کی والدہ جو ہے وہ ان کے والد کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا اللہ کے رسول، نعمان جو ہے ان کے والد جو ہے وہ جو ہے بشیر نعمان کو غلام دینا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نعمان اکیلے اور ایک ہی بیٹا ہے؟ تو کہا نہیں اور بھی اولاد ہے. تو کہا سب کو دے رہے؟ تو کہا نہیں دے رہے. تو کہا میں ظلم کے معاملے پر گواہ نہیں بنتا. اس سے یہ اصول ہے کہ زندگی میں والدین بچوں کو جو بھی دیں گے وہ ایکول برابر ہوں گا، اور زندگی کی بات کی وراثت کی تقسیم وہ جو قرآن نے بتائی ویسے ہوں گی، لیکن زندگی میں برابر. تو ایک والدہ اپنی ملکیت میں سے 2 بیٹوں کو الگ الگ کم زیادہ نہیں دے سکتی، سوائے اس کے کہ بیٹے ایگری ہے. ایک بیٹا کہتا ہے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے تو ضرورت بھی نہیں میری والدہ، آپ میرے دوسرے بھائی کی مدد کیجئے، وہ زیادہ مستحق ہے، سوائے میوچل ایگریمنٹ کے. اور صرف بیٹے نہیں، اگر ان کو بیٹیاں ہیں تو بھی اس میں شامل ہے، چونکہ سوال میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں جواب دے رہا ہوں. بیٹیاں ہیں جیسا کہ سمجھ لیجیے ایک عورت ہے اس کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں اور وہ زندگی میں کچھ دینا چاہتی تو چاروں کو ایکول دینا پڑے گا. ایک والد ہے اس کی 4 اولادیں لڑکے لڑکیاں مکس ملا کر اگر زندگی میں دیتے تو ایکول دینا پڑے گا. کیونکہ سوال صرف بیٹوں کا اس لیے ہم بات کریں گے، بیٹیاں ہیں تو ان کا بھی اس میں حصہ ہے، لیکن میں سمجھ کو صرف 2 بیٹے ہیں. تو اگر 2 ہی بیٹے ہیں تو وہ ڈسکس کریں، یا ماں یہ کہے کہ دیکھو بیٹا نمبر 1 سمجھو پہلا بیٹا، تم کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن بیٹا جو میرا دوسرے نمبر کا 2 ہے تمہارا بھائی بڑا مستحق ہے، غریب ہے، معذور ہے، بیچارہ ہے، کیا تم یہ اجازت دو گے کہ تم کو میں کم دوں اور اس کو زیادہ دوں؟ اگر وہ کہتا بالکل والدہ آپ تو میرے کو دیجیے ہی مت، بھائی کی مدد کر دیجیے، تو یہ تو میوچولی ایگریڈ ہے. اس بیٹے کو جس نے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا جبکہ مانگ سکتا تھا، اس کو اللہ اجر دے گا کہ اس نے چونکہ چھوڑا تو اس کے بھائی کو مل گیا، سمجھے. لیکن اگر دونوں کہہ رہے نہیں برابر چاہیے تو پھر والدہ اپنی ملکیت میں سے الگ الگ نہیں دے سکتی، دونوں کو ان کو برابر ہی اس معاملے میں دینا ہوگا، ورنہ پھر یہ ظلم میں شامل ہو جائے گا. سوائے اس کے کہ پھر حالات ماحول معاشرہ اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ ہوتا ہے، کیونکہ میں جو جنرلی بات کرتا ہوں وہ فتویٰ نہیں ہوتی، وہ مشورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں تو پھر وہ فتوے کی شکل ہو جاتی ہے. ہم جنرل بات کریں، جنرلٹی بھی یہی ہے کہ دونوں میں برابر انصاف کیا جائے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا سوال اسی طرح. السلام علیکم، میرا نام عبد البصیر ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال جو ہے 4 پوائنٹس پہ ہے. ایک انوائٹ کرنا، دوسرا اپنے کسی سے رائے لینا، تیسرا جو ہے موت یعنی بیماری، اور چوتھا جو ہے موت ہے. تو جس شخص کے بارے میں بات ہے وہ مر چکا ہے، تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا تو میں نے ایکسیپٹ بھی کرا انویٹیشن، اور انہوں نے میرے سے رائے لی تو میں نے رائے اچھی دی انہیں، اور وہ بیمار ہوئے تو ان کی بیماری پرزی بھی کری، لیکن وہ فوت ہو گئے، مر گئے بعد میں. تو موت ہونے کے بعد میں ان کے نماز جنازہ میں نہیں گیا، کیونکہ میں ان سے جو ہے دل سے محبت نہیں کرتا تھا، اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا تھا، اور ان سے مطلب اچھا ان سے وہ نہیں کرتا تھا، اچھی محبت نہیں کرتا تھا ان سے. تو جو میں نے رائے دیا ہوں اور انویٹیشن ایکسیپٹ کیا ہوں اور ان کی بیماری پرزی کرا ہوں، تو اس تعلق سے جو ہے میرے اس میں کینہ جو ہے
اس کی برائی رہیں گی، یا پھر میں نے اللہ کے لیے انہیں وہ چیز دیا ہوں جو ان کے حق تھے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے میں ان کے نماز جنازے میں نہیں گیا ہوں اور دعا بھی نہیں کیا ہوں، تو اس تعلق سے کیسا رہیں گا میرا اعمال؟ یا مجھے وہ قیامت کے دن پوچھیں گے، مطلب وہ زندہ تھے تو میں نے ان کے لیے سب کرا ہوں، وہ زندہ تھے مطلب وہ دکھاوا ہوا ان کے لیے، یا پھر مرنے کے بعد کیا ہوں گا اس تعلق سے؟ بھائی کا ایک سوال ہے، جیسا مسلمان کی مسلمان پہ حق ہے دعوت دے تو قبول کرے، اسی طرح مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرے یا بیمار پرسی کرے، انتقال ہو جائے جنازے میں جائے۔ بھائی نے 3 عمل کیے ایک انسان کے ساتھ کہ اچھا مشورہ دیا، دعوت بھی قبول کی، بیمار ہوئے تو بیمار پرسی کے لیے بھی گئے، لیکن انتقال ہوا تو اس میں شریک نہیں ہوئے۔ سوال یہ تو کیا انتقال میں شریک نہ ہونا، چونکہ وہ ویسی محبت نہیں کرتے جیسے ہونا چاہیے، کیا باقی عمل کو بھی ضائع کر دیں گا؟ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ نے بیمار پرسی کی، جب مشورہ دیا، جب دعوت قبول کی، تو وہاں انٹینشن کیا تھا؟ تو اگر وہ تینوں میں مخلص تھے، آپ کی دعوت دے رہا ہے تو حلال پیسہ تو جانے میں کیا حرج ہے؟ دوسرا، بیمار ہوئے تو یار مومن بھائی ہے، بندہ ہے، رشتہ دار ہے، جانا چاہیے، یا میرا قریبی رشتہ دار ہے، آپ اخلاص کے ساتھ گئے، حالانکہ آپ پسند نہیں کرتے آدمی کو ایک طرح سے، کیونکہ آپ جنازے میں اس لیے نہیں کہ آپ پسند نہیں کرتے، لیکن آپ تب مخلص تھے کہ یار بیمار ہے، چلو برا آدمی لیکن بیمار ہے۔ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا بیمار ہو تو دیکھنے گئے، یہودی ہے لیکن آپ پھر بھی دیکھنے گئے کہ کیا معاملہ ہے بول کر۔ اسی طرح میں کہوں گا تو اگر وہ آپ نے اخلاص سے کیا کہ بیمار تھے، جانا چاہیے، کہ انسان ہے، رشتہ دار ہے، محبت ہونا چاہیے کہ نہیں تھی لیکن بیمار تھے تو جنوینلی آپ گئے۔ اسی طرح مشورہ جو صحیح تھا وہ آپ نے دیا، تو اس شکل میں اگر آپ کی ان تینوں اعمال میں اگر نیت مخلص اخلاص کے ساتھ تھی، اس کا تو اجر مل جائے گا۔ رہا چوتھا حق ادا آپ نے نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، تو بہرحال کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے یا ویسی محبت نہیں جیسے تقاضا تھا، تو یہ ایک الگ شکل ہے، لیکن ان تینوں میں اخلاص تھا تو اجر مل جائے گا۔ لیکن تینوں میں بھی اخلاص نہیں تھا، آپ صرف اس لیے کہا کہ لوگ کیا بولیں گے، بیمار ہے، نہیں جا رہا، رشتہ دار ہے، لوگ کیا بولیں گے کہ دعوت میں نہیں آئے، لوگ کیا بولیں گے، تو لوگوں کے لیے کیا تو پھر اس کا بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے وہاں لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں کیا۔ رہا 3 کام اللہ کے لیے کیا لیکن محبت نہیں تھی جیسی ہونا چاہیے، تو یہ چوتھا ایک الگ عمل تھا۔ اب اگر ندامت آج ہے کہ میں نے جانا چاہیے تھا، ملنا چاہیے تھا، وہ رشتہ دار تھے، قریبی تھے، تو اب آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کثرت سے، اس لیے کہ صحابہ اس چیز کے تعلق سے ان کا عمل تھا کہ وہ میت کے لیے کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور میت کے لیے زندہ کا استغفار جو وہ کرتے ہیں قبول ہوتا ہے، بلکہ ایک روایت میں الفاظ ہے میت انتظار کرتی ہے، میت انتظار کرتی ہے اپنی قبر میں، جیسے کہ ایک انسان ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لیتا ہے، تو میت انتظار کرتی ہے کہ اس کے دوست احباب رشتہ دار اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، وہ ویٹ کرتی ہے، تو لہٰذا آپ وہ ابھی بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اور رہا پچھلے عمل تو 3 اگر مخلص آپ نے کیے تھے تو اس کا اجر مل گیا۔ چوتھا آپ نے کرنا چاہیے نہیں کیا تو ایک ندامت بھی ہے، ندامت ہے تو اللہ سے توبہ کرے اور اس کے لیے مغفرت کی انشاءاللہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ زندوں کی دعا مردوں کے لیے استغفار خاص طور سے قبول کرے۔ السلام علیکم، میرا نام شیخ افتخار ہے، میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو روڈ رہتے اپنے 15 فیٹ کے، اس کے اوپر مطلب لوگ چبوترے بنا لیتے 3 فیٹ کے، ادھر سے 3 ادھر سے 3، مطلب 6 یہ چل جاتا، تو اس میں بائک وغیرہ بھی کھڑے کر لیتے، تو یہ مطلب ان کے اوپر بھی یہی حدیث لاگو ہوں گی کیا، مطلب توق ڈالنے کی، اور دوسرا حقوق العباد کی، کہ مطلب لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ لوگ جنرلی ہوتا ہے کہ سوسائٹی بنتا ہے، محلہ بنتا ہے، کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو 10 فٹ کی، 15 فٹ کی، 20 فٹ کی، 50 فٹ کی روڈ چھوڑی جاتی ہے، روڈ کے بعد لوگ لیکن دھیرے دھیرے آگے سڑک جاتے ہیں۔ بھائی نے ایک بالکل مخصوص اگزامپل دیا 15 فٹ والا، میں نے بھی دیکھا چھوٹے جو جنرلی جو زمینیں ہوتی ہے، جو این اے ہوتی ہے، ایگریکلچر نان ایگریکلچر نہیں ہوتی ہے، ایگریکلچر ہے، اس پہ ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے، تو جنرلی 20 فٹ یا 15 فٹ کی روڈ، اس پہ بھی 3 فٹ دونوں طرف سے ماشاءاللہ لوگ آ جاتے ہیں۔ چھجے تو اتنے آ جاتے ہیں، کبھی کبھار اوپر خالی ایسا 1 فٹ کی جگہ بچتی ہے تو اوپر 4.5 فٹ آئے ہوئے ایک دم، صرف 2 فٹ کی جگہ بیچ میں گیپ بچا ہوا ہے۔ بھائی کا سوال ہے پھر چبوتروں کے بعد گاڑیوں کی پارکنگ بھی ہے، تو یہ کیا بندوں کے حق مارنے میں اور کیا اس میں بھی توق کا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے پہلی چیز تو یہ وہ توق کا معاملہ ہے ظلم سے زمین لے لینا، اب یہ ظلم سے کسی کی تو لی ہوئی نہیں ہے، بٹ نیچرل ہے کہ وہ سب کی ہے، کامن لینڈ اس میں جو کیا کیا آگے بڑھ گیا، تو یہ وہ نہیں ہے جو مخصوص کسی کی زمین ہتھیا لینا، غبن کر لینا، اس میں یہ شامل نہیں ہوگا،
لیکن جو دوسرا مسئلہ جو ریئل ایشو ہے وہ ہے راستے کو آپ روکنے والے بن گئے, اور اس میں تو یہ حقوق العباد یقیناً ہے, اور بندوں کا نہیں کثیر تعداد بندوں کا حق مارا جائے گا اس کے اندر. جیسا کہ 3 فٹ چبوتے, اگر گیلریز کی پرمیشن ہے, جیسا کچھ ایریا ہوتے ہیں R1 زون, R2 زون, R3 زون, جس میں پرمیشن الگ الگ ہوتے ہیں, 100% کنسٹرکشن, 75% کنسٹرکشن, 25 MT رکھنا, الگ الگ ہوتے ہیں. 100% میں جنرلی کیا ہوتا ہے, لوگ اوپر سے آتے ہیں جو کہ گورنمنٹ نہیں بولتی ہے ٹھیک ہے چل جاتا ہے, کیونکہ نیچے کسی کو پرابلم نہیں. لیکن نیچے آپ چبوترے بنا لیں گے تو کتنے بندوں کا حق مارا جائے گا, جبکہ حدیث میں واضح الفاظ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ, 70 سے زیادہ اور 77 تک 77 تک شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ شاخ ایمان کی ہے لا الہ الا اللہ, سب سے ادنا 70ویں یا 77ویں شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ ایک مسلمان کے ایمان میں داخل ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. آپ پرماننٹ 3 فٹ کے چبوترے بنا دیں گے تو پھر تو آپ خود اس کے اندر وہ بن گئے. لیکن کیا ہوتا ہے, حدیث کب لاگو کرتے ہیں معلوم, میرا چبوترا ہے تو حدیث لاگو نہیں, تم بنا دو, ہاں حدیث میں ہے, دیکھو تم کیسے بنا رہے, حدیث میں ہے کہ چبوترا نہیں بنانا. اب پوری گلی بنا دیں گے تو ایک پیچھے ہٹ کے بھی ہوگا کیا, اس کی گاڑی تو پارک ہو جائیں گی ماشاءاللہ. لیکن ہوتا ہے کہ سب جب بنائیں گے تو دوسرا ہی بنا لیتا ہے. تو راستوں کو خالی رکھنا چاہیے, راستوں کو کھلا چھوڑنا چاہیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بصرہ شہر بنا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی پوری ٹاؤن پلاننگ کی. اور اس زمانے میں جو فارسی جو ہے, فارسیوں کے جو میٹر, جو گیج جیسے آج فیٹ اور فیٹ کا چلتا ہے, ملی میٹر کا چلتا ہے, الگ الگ ہوتے ہیں نا, فٹ ہوتا ہے, گز ہوتا ہے نا, الگ الگ جو ماپ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں فارسی جو تھے, جو ماپنے کے پیمانے تھے وہ مشہور تھے, پراسنگا بولتے تھے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ ٹاؤن پلاننگ کی تو جو مین شہرات تھی, جو شہروں میں آتی تھی مین شہرائیں, اور ٹاؤن پلاننگ آج کے اعتبار سے بھی اپنے آپ میں نمونہ ہے. جو مین شہرائیں سٹی میں آئیں گی 200 فٹس کی ہوں گی, 200 فٹس کی جو مین شہرائیں آئیں گی, جو کہ آج کل ہمارے ہائی وے بھی نہیں ہوتے ہیں, نیشنل ہائی وے بھی نہیں ہوتے ہیں. ہاں جو آپ کے ایکسپریس وہ ہوتے 200 فٹ کی, 200 فٹ ہوں گا. جو شہرائیں آ کر شاخیں بن کے شہر میں داخل ہوں گی 150 فٹ کی ہوں گی. وہ شہرائیں جو نکل کر پھر بڑے بازاروں سے گزریں گی 100 فٹ کی ہوں گی. وہ شہرائیں جو اس کے بعد گلیوں کے اندر داخل ہوں گی اس کے بعد جو ہو رہی وہ ایٹ لیسٹ اتنی ہوں گی کہ 2 اونٹ بیٹھنے کے بعد بھی لوگوں کو جانے کا راستہ, مطلب اپنی 2 گاڑیاں بھی پارک کر دیں آج کے زمانے میں تو لوگوں کو کھلا راستہ ہو. تو مطلب وہ گلی بھی 25 فٹ سے کم نہیں تھی کوئی بھی, تاکہ اونٹ بھی بڑھ جائے تو بیچ میں سے. اور اونٹ ہی اس زمانے میں سب سے بڑی چیز تھی جو گھستی تھی گھروں میں, اونٹ کے پیچھے پھر گاڑی لگی. اتنی زبردست ٹاؤن پلاننگ. آج ہمارے پاس یہ ٹاؤن پلاننگ مسلمان نظر نہیں آتی, بلکہ ہم راستوں کو روکتے. شادی ہے راستہ روک دو, شادی ہے مطلب لیگل ہے راستہ روکنا, میت ہے تو واجب ہے راستہ روکنا, تو سوال ہی نہیں آتا. اگر میت میں 10 لوگ بھی تو راستہ روکنا ہی چاہیے, کیونکہ امپریشن کیسا پڑے گا پھر میت جاری. 10 ہی لوگ کھڑے ہو گئے راستہ والے, کوئی بھی نہیں, تم 10 تو سائڈ سے چلو نا, نہ بیچ میں سے جنازہ لے جائیں گے, بیچ میں سے لے جائیں گے. اسی لیے عرب ممالک میں جنازہ کاندھے پہ لے جانے نہیں دیتے, ٹریفک جام ہوتی, پبلک کو پرابلم ہوتی. ایمان کا حصہ راستوں کو صاف رکھنا, گاڑیوں میں ڈال کے لے جاتے سیدھا, پرابلم مت کرو, گاڑی میں ڈالو لے چلو. کاندھا دینے کا جو مسئلہ وہاں دیتے پھر مسجد میں لے جانے تک, نماز پڑھنے تک, اٹھا کے لے جانے تک. لیکن کتنے حق انسانوں کے مارے جا رہے ہیں. ایک بیمار جو ابھی مرا نہیں ہے وہ ٹریفک میں پھنسا آپ کی جنازے کی وجہ سے. ایک بیمار ابھی مرا نہیں ہے, مطلب گویا وہ مرا نہیں زندہ ہے, تو اس کو آپ روکو, پھر مرنے کے بعد اس کے لیے بھی راستہ روکو. اس کا حق, کئی حق مارے جاتے ہیں. تو راستہ جو روکا جاتا ہے نا, جو اس طرح سے کر رہے ہیں, یقیناً اگر اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ حقوق العباد کے ماننے میں آئیں گا. ہمیں چاہیے کہ سارے محلے والے ملے, یہ سب صاف کرے, تاکہ وہ 3 فٹ پہ ایٹ لیسٹ ہماری گاڑیاں پھر پارک ہو جائیں گی, 2 ویلرز وغیرہ, ٹھیک ہے. اور گھروں کو بھی ایسا بنانے کی کوشش کرے کہ جہاں کچھ نہ کچھ اپنی گاڑیوں کے اندر رکھنے کا انتظام ہو, تاکہ محلے والوں کو, سڑک والوں کو, دیگر لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اور یہاں تک اس چیز کو ہم سمجھے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے, کہ ہماری گاڑی بھی اگر پارک ہو تو غلط جگہ پارک نہ ہو, اس لیے کہ ہمارا ایمان کا حصہ راستوں کو کھلا رکھنا, میرے وجہ سے راستوں پہ تکلیف نہ آئے. صحیح مسلم کی روایت ہے, بنی اسرائیل یا اس سے ہم سے پچھلی قوم میں ایک انسان تھا, وہ راستے سے جب جانے لگا تو اس نے دیکھا لوگ رائٹ ہینڈ سائڈ اور لیفٹ ہینڈ سائڈ سے جا رہے ہیں اور بیچ کا راستہ بند ہے. اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ اس چیز کو ضرور ہٹاؤں گا راستے کے بیچ سے جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے, اور راستے لوگ چھوڑ کر بازو سے جا رہے ہیں. اس نے نیت کر کے گیا, اس راستے کے اندر ایک جھاڑ گرا ہوا تھا, اس نے اس جھاڑ کو ہٹا کر بازو کر دیا, اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی, گناہ سارے معاف کر دی, راستے کو صاف کرنے کی وجہ سے. نیت کر لی تھی ہٹا کے رہوں گا, ہٹا دیا. آج ہم ہائی وے پہ گاڑی چلاتے جا رہے, ایک پتھر ہے, ہم بول رہے ارے یہ نیچے جا کے لگیں گا, بمپر کو لگیں گا, ٹینک کو لگیں گا, آئل سب پھوٹ جائیں گا, لیکن گاڑی روک کے ہٹاتے نہیں. میں کہا کو ہٹاؤ, کیا میں نے ذمہ لیا کیا پورا لوگوں کا؟ سب اگر یہ سوچنے لگے کوئی آدمی آگے نہ بڑھا تو دنیا میں خیر خواہی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. کرنا چاہیے, راستہ خراب, راستہ صاف کیجیے. میں نے اپنی گاڑی پارک کی, اس کو پتھر لگا, گاڑی جب نکالوں گا راستہ صاف, پتھر بازو کروں,
سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا راستوں کو صاف رکھنا ایمان میں. تو اگر سب کو تکلیف ہے سارے محلے والے پلان کریں, ایسے چبوتروں کو سارے لوگ مل کے ہٹا دیں تاکہ ضرورت پڑنے پر لوگوں کو راستے میں سہولت اور ہمارا نہ آئے. اب لیکن سب نے نکال دیا, اب آپ مجبور ہیں, کم از کم آپ نہ نکالے تاکہ آپ کی ٹو ویلر تو اندر آ جائے اس میں, تاکہ بھائی لوگ کر رہے ٹھیک ہے لیکن میں نہیں نکالوں گا, اس لیے کہ اس سے لوگوں کا حق مارا جائے. اگر کم از کم اللہ کے پاس یہ گواہی دوں کہ اللہ میں نے نہیں کیا باقی لوگوں نے کیا, کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انشاءاللہ عزیز ہم بس آخری سوال اس طرف سے. السلام علیکم, میرا نام سید صاحب ہے. فیض بھائی, بندوں کا حق جو ملنا چاہیے, فار ایگزامپل والد صاحب کو گورنمنٹ سرونٹ ہے اور ان کے 3 فرزند ہے, بچے ہیں, تو ان کی بدلی میں ایک کو ڈیوٹی مل جاتی ہے گورنمنٹ کی اور 2 کو نہیں ملتی ہے, پھر بھی وہ تیسرے کو ڈیوٹی ملے بعد بھی فرسٹ والے کو وہ اس کا بھی حقدار رہتا ہے جو پراپرٹی ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں 2 کے حق مارے جا رہے ہیں, ایسا کچھ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایسا ہوتا ہے عموماً, اور پہلے ہوتا تھا اب تو نہیں ہوتا ہے, کہ اگر گورنمنٹ جاب پر کوئی ہوتا اور اس کا انتقال ہو جاتا تو ان کے بچوں کو اگر وہ اس صلاحیت کے حامل ہوتے تو ان کو فارورڈ کر دیا تھا کہ بھائی ایک آدھ کو ہم لگا دیں گے. ایسی اسکیمز بہرحال ہوا کرتی تھی, آدمی اچانک انتقال کر گیا تو وہ لگانے کی کوشش کرتے تھے. تو بھائی کا سوال ہے, آپ کسی کو 3 لڑکے ہیں تو اب وہ بڑے بھائی کو چوائس کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ وہ کام کرے, وہ اس کو لے رہے ہیں, تو کیا یہ حق مارنا ہے؟ تو دیکھیں یہاں والد اگر کوئی چیز دیتے اور اس کو ایک بیٹے کو دیتے تو یہ حق تلفی ہوتی, لیکن جب حکومت کوئی چیز دے رہی ہے, اور ظاہر سی بات حکومت تینوں بیٹوں کو نہیں دے سکتی جاب, یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے, تو اگر وہ کسی ایک کو چوائس کرتے ہیں تو بہرحال یہاں کہ تو اگر تینوں بھی لڑیں گے تو ایک کو بھی نہیں ملیں گی, یہ بات طے ہے. تو کم از کم 2 بھائی یہ سوچے کہ چانس تو ایک کا ہی ہے, اگر ہم 2 بھائی مل کر خیر خواہی کے جذبے سے یہ کرتے ہیں کہ میں بڑے بھائی آپ لگ جاؤ, یا ہم یہ کرتے ہیں خیر خواہی کے جذبے سے کہ دوسرا بھائی اپنا کمزور ہے ذرا, اس کے لیے جاب اچھی ہے, تو 2 بھائی بولتے ہیں چھوٹا اور بڑا بھائی ہم تم کو لگا دیتے ہیں, اور گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں آفیسر سے کہ ان کو لگا دو, یا 2 بڑے مل کر یہ سوچتے ہیں چھوٹا زیادہ مستحق ہے, ہم دونوں کو تو اللہ نے یہ دے دیا وہ دے دیا, وراثت میں بھی ہے, ہم اس کو لگا دیتے ہیں, تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ. لیکن اگر تینوں لڑیں گے تو ایک کو بھی نہیں ملیں گے, گورنمنٹ تینوں کو نہیں دے سکتی, تو یہاں ناانصافی تو نہیں ہوں گی چونکہ والد نہیں دے رہے ہیں, حکومت دے رہی ہے. اب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھائی یہ کرے کہ کون وہاں لگ سکتا ہے, وہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر کے بہرحال ایک بھائی کو وہاں ڈال سکتے ہیں. اور وراثت کا جہاں تک معاملہ رہا, اگر جاب لگ جاتی ہے تو کیا بڑے بھائی کا وراثت میں, جیسا بھائی کا سوال تھا, جاب بھی کرتے وراثت میں حصہ لیتے ہیں, وراثت ایک الگ چیز ہے, یہ ایک سیکنڈری بینیفٹس تھے جو والد نے نہیں دیے. والد نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پلاٹ میں سب بھائی اور یہ ایک پلاٹ میرے بڑے بیٹے کے لیے, نہیں, یہ سیکنڈری بینیفٹس تھے جو گورنمنٹ نے ایک آپ کو سپلیمنٹری اس کو بولتے ہیں ایک مدد کے طور پہ. اب مدد ظاہر سی تینوں کی نہیں کر سکتی, تو میوچولی بھائی ڈسکس کرے اور کسی ایک بھائی کو چاہے بڑا ہو منجلا ہو یا چھوٹا ہو وہ جاب کرے, انشاءاللہ یہ ظلم میں نہیں آئیں گا. ہاں ظلم کب ہوگا جب ایک مستحق بھائی تو کچھ نہیں کر سکتا اس کو چھوڑ کر دوسرا لگ جانے والے میں بڑا ہوں میں ہی کروں گا, تب تو ظلم کی کیفیت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں اگر میوچولی انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز تو یہ ظلم میں بہرحال نہیں آئیں گا. اسی پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ عزیز. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.